ہوتا ہے. یہاں آتے ہیں, یہاں بات کرتے ہیں, ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں کہ آج وزیر صاحب آئیں گے, چلو ان سے بات کریں گے, کل آئیں گے. ماشاءاللہ آج موصوف صاحب آ گئے ہیں. درخواست ہے کہ سر ہمارا بھی کچھ سنا کریں. اور وہاں شہر پناہ کے بھی کافی سارے مسائل ہیں. اب جو رود کوہی کے مسئلے پر انہیں بتایا گیا, سر میں موجود ہوں, نہیں ہوا کچھ. چشمہ ریڈ بینک کنال کا بتایا گیا, کے پی کے میں صحیح چل رہی ہے, جیسے پنجاب میں آتی ہے کھالے ٹوٹے ہوئے ہیں, پوری کی پوری نہری نظام تباہ ہے. ریکویسٹ ہے, درخواست ہے کہ ان پر توجہ دیں اور محکمے سے صحیح رپورٹ لیں. غلط رپورٹیں وہ ان کو دیتے ہیں. جی شکریہ. بہت شکریہ. اپنا پیرزادہ صاحب آپ ذرا تشریف رکھیں, آپ ذرا تشریف رکھیں, بس اتنی. ویسے تو آپ کا حق ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ باقی دوست بھی بات کر لیں. تو یہ ہے کہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے, میری یہاں پہ غیر حاضری رہی ہے, میں اس پہ جو ہے نا آنریبل ممبر سے معذرت خواہ ہوں. مجھے میری ڈیوٹی میں شامل ہے, مجھے یہاں ہونا چاہیے. میں ان کے اس بات سے, اور میں یہاں حاضر ہونے کی پوری کوشش کرتا ہوں سر. اس کے بعد سر جو چشمہ رائٹ بینک کنال ہے سر, اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جو ہے نا جو اس کے اوپر ہم نے کام کر دیا ہوا ہے, کام ہم نے نہیں کرنا تھا سر. میں نے آپ کو یہ عرض کیا ہے کہ وہ وابڈا نے اس کو ٹیک اپ کرنا تھا, ہم نے وابڈا کو پیمنٹ کر دی. ہمارے ایریا کا جو کام ضروری تھا, اور وہ کام جس کو اس نہر کی ریپیئر میں, جو کہ پچھلی ریپیئر کے بغیر سسٹین کر سکتا تھا, وہ انہوں نے ریپیئر کر دیے. ہم پنجاب کی پیمنٹ وہاں پہ ہو چکی ہے. اس مسئلے کا آنریبل ممبر بھی اور میں بھی اور پنجاب کی عوام بھی اس کا حل چاہتے ہیں. میں نے کوئی تنقیداً یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا ہے کہ سر دیکھیں, اگر جہاں سے نہر آ رہی ہے اگر وہ پیچھے سے ٹھیک نہیں ہوگی تو آگے کیسے ہم اس کا کریں گے. اور جہاں تک سر کھالے ٹوٹے ہونے کی بات ہے, سر وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا سبجیکٹ نہیں ہے. اور جہاں تک انہوں نے رود کوہیوں کی بات کی ہے, وہاں کا سر آدھا منٹ سر, یہی چاہ رہا تھا, آپ نے میری بات نہیں نہ سنی. یہ بات کرنی تھی سر, تو ان کی جلدی کی وجہ سے میں نہیں کر سکا تھا. میں ان کا احسان مند ہوں, انہوں نے موقع عطا کیا. سر آپ کی مہربانی, آپ نے مجھے موقع دیے. سر ہر رود کوہی کا ایک علیحدہ سولوشن ہے. ہر رود کوہی کا جو سوئل ہے وہ ایک ہی طرح کا سولوشن الاؤ نہیں کرتا سر. میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اگلے سال فلڈ نہیں آئے گا سر. میں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے آتے ہی اس کی, کیونکہ سر میں نے یہ عرض کر چکا ہوں کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا جو میگنیچیوڈ ہوتا ہے کام کا, وہ بڑا ہوتا ہے سر. اس کا جو ہے ٹائم بھی کنزیومنگ ہوتا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ اس کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہم لے چکے ہیں. اس کی ماڈل سٹڈی کے لیے سی ایم صاحبہ کی ہدایت پہ جو ہے نا ہم نے وہ شروع کرا دیا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کو صرف تصحیح کر رہا ہوں کہ اگلے سال سیلاب نہیں آئے گا. میں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اس کو کیا, میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جو 22 کے میگنیچیوڈ کا جو فلڈ آیا تھا وہ جس طرح ڈیل ہوا تھا اس سے ہم نے بہتر ڈیل کیے. سر وہ جو ہے وہ فگر ہیں, فیکٹس ہیں. وہاں پہ ایک جانور نہیں مرا الحمدللہ سر, ایک جانور بھی نہیں مرا سر وہاں. تھینک یو. بہت شکریہ. نیکسٹ, میں آپ کو ٹائم دینا ہے, مجھے پتہ ہے, ذرا بس 5-10 منٹ اور. نہیں مجھے ہے اندازہ. میں احمد اقبال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین بہت شکریہ. جمعے کی نماز کے بعد اجلاس شروع ہوا تھا اور 8 بج گئے. سب سے پہلے تو میں اسپیکر صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ پہلی دفعہ پنجاب کے اس ایوان میں پالیسی ایشوز پر اتنی سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے. اور اگر آج کی یہ جو ڈسکشن ہے, جو ہاؤس کی وزڈم سامنے آئی ہے, میں سمجھتا ہوں اگر منسٹر ایگریکلچر, منسٹر کامرس, منسٹر لوکل گورنمنٹ, منسٹر اریگیشن, منسٹر پی این ڈی, پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹس اینڈ آئی ٹی کے کوئی ریپرزینٹیٹیو یہاں موجود ہوتے, منسٹر انوائرمنٹ یہاں موجود ہوتی, تو یہ ایک بہت بڑی ایک پالیسی انٹرونشنز کی ایک لسٹ ہے جو اس ایوان نے آج فراہم کی ہے, جس سے مسائل حل ہو سکتے تھے. جناب اسپیکر, جناب چیئرمین, میرا تعلق ایک ایسے ضلع سے ہے جو 3 اطراف سے بھارت میں گھرا ہوا ہے. 2 اطراف پہ بھارت کی انٹرنیشنل باؤنڈری ہے اور شمالی علاقہ جو ہے وہاں مقبوضہ جموں کشمیر کی باؤنڈری ہے. پاکستان کے اندر داخل ہوتا ہے. 25 فروری 2024 کو بھارت نے شاہپور کندی ڈیم بنا کر وقت ایک قطرہ پانی بھی پاکستان کی ٹیریٹری میں داخل نہیں ہو رہا.
یہ وہ بیلٹ ہے جو پاکستان کو قیمتی زر مبادلہ باسمتی دنیا کے بہترین باسمتی چاول کی، اور اگر اس طرف ہم نے توجہ نہ دی تو پوری باسمتی بیلٹ جو ہے وہ آنے والے سالوں میں بڑی شدید انداز میں سفر کرے گی۔ شاہپور کندی ڈیم بنا کر بھارت نے جموں کشمیر کے اضلاع کٹھوعہ اور سانبا کی طرف پانی کا رخ موڑ دیا ہے، اور تقریباً 80,000 ایکڑ زمین جو ہے وہ زیر کاشت آئے گی، اور اس کی وجہ سے کتنے ہزار ایکڑ جو ہماری سائٹ پہ نقصان ہوگا ابھی تک ہم اس کا تخمینہ نہیں لگا سکے۔ جناب اسپیکر، اس علاقے میں 2 حلقوں کی نمائندگی اس ایوان میں کر رہا ہوں، ایک تو صوبائی اسمبلی کا حلقہ ضلع نارووال کا، تحصیل ظفروال کا، اور دوسرا اس ضلع میں جموں و کشمیر کے بہت سارے مہاجرین آباد ہیں، اور ایک پوری سیٹ لیجسلیٹو اسمبلی آزاد جموں و کشمیر کی میرے اس حلقے میں جو مہاجرین ہیں ان کے ووٹ، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ بارڈر پار جو مقبوضہ جموں اور کشمیر ہے وہاں پر بھارت ان شہریوں کو وہ سہولتیں فراہم، صحت کی سہولیات، تعلیم کی سہولیات، ایگریکلچر کی سہولیات، اور اتنے پیسے خرچ کر کے ان کی زمینوں کو پانی فراہم کر رہا ہے، تو یہاں پر بیٹھے ہوئے وہ مہاجرین جو اس آس امید میں پاکستان میں آباد ہیں کہ ایک دن کشمیر آزاد ہوگا اور ہم اپنے گھر واپس جائیں گے، یقیناً ان کی دل آزاری ہوتی ہے کہ جس پاکستان میں وہ رہتے ہیں وہ اس طرح ان کا خیال نہیں رکھ پا رہی۔ میں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ہم نے سندھ طاس معاہدہ دستخط کر کے دریائے راوی کا پانی بھارت کو دے دیا، لیکن پھر کچھ ذمہ داریاں ریاست پاکستان پہ بھی تھیں کہ جو لوگ اس سے متاثر ہوں گے اس کے لیے سدباب کرے گی۔ اس کا سب سے اہم جو آج میں سمجھتا ہوں اس ہاؤس میں بار بار ممبرز نے ایک بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہمیں بہت بڑے منصوبے نہیں چاہیے۔ ہر گاؤں میں پانی کے تالاب موجود ہیں، ہر گاؤں میں آبادی دہ مختص ہوئی ہوئی ہے، اگر ہم واٹر ریچارجنگ ویلز ابھی سے بنانا شروع کر دیں تو شاید ہم اپنے گراؤنڈ واٹر آ سکیں گے، ورنہ قحط سالی کوئی بہت زیادہ سالوں کی بات نہیں ہے، ہمارے سر پہ کھڑی ہے اس وقت۔ آپ راوی دیکھیں تو آپ کو افسوس ہوتا ہے، لگتا ہے کہ آپ چولستان کے کسی صحرا میں آ گئے۔ جناب چیئرمین، راوی کے نام پر، راوی کو ری ایریگیٹ کرنے کے نام پر، ریہیبلیٹیٹ کرنے کے نام پر پنجاب کی عوام کے ساتھ ایک اور دھوکہ ہو رہا ہے جس کا نام ہے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ جناب اسپیکر، اس کا نام ہے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ کہا گیا کہ ہم نے راوی کو بچانا ہے، اس راوی کو کہ جس پر اس صوبے کے 52 ملین لوگ یعنی 5 کروڑ سے زیادہ آبادی اس دریائے راوی کے اوپر انحصار کرتی ہے۔ اس 5 کروڑ آبادی کی زراعت کے ساتھ زندگیاں منسلک ہیں۔ ہم نے راوی کے نام پر ایک اور پراپرٹی بونانزا اور مافیا کو ایک ٹول دے دیا ہے کہ وہ کاشتکاروں کی اور زراعت کے پیشے سے منسلک لوگوں کی زمینیں خرید کر وہاں پر منافع خوری کریں اور وہاں پہ وہ کام کریں، وہاں پر وہ ڈیولپمنٹ کریں کہ جس کی وجہ سے جناب اسپیکر آج ہمارا شہر اور یہ پورا خطہ اسموگ کے خطرناک بادل جو ہے ان میں گھرا ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، جناب چیئرمین، رانا شہباز صاحب، جب یہ روڈا کا یہ ہو رہا تھا اور روڈا کی حمایت میں مجھے یاد ہے اس وقت بھی آپ ادھر ڈیسک بجا رہے تھے، جب روڈا کی پچھلی حکومت میں روڈا کی بنیاد رکھی گئی اور آج آپ جب اس کی مخالفت ہو رہی ہے تو تب بھی ڈیسک بجا رہے ہیں۔ جناب آپ علیم خان کی وجہ سے بجا رہے تھے ڈیسک، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جناب چیئرمین، جی احمد اقبال جناب چیئرمین، میں پوائنٹ سکورنگ کی گفتگو نہیں کر رہا، لیکن جی احمد اقبال صاحب، یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ شہر لاہور جو ہے یہ بھی راوی کے کنارے آباد ہوا تھا۔ آج راوی کا پانی جو ہے وہ گٹر کے پانی سے زیادہ گندا ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق جناب اسپیکر جس پانی میں
جو پانی کی سیف لمٹ ہے ای کولائی کی، ای کولائی بیکٹیریا جس سے بیماریاں ہوتی ہیں، راوی کے اندر اس وقت ای کولائی کی پرسنٹیج نارمل لیول سے 3700% زیادہ ہے۔ راوی کے ارد گرد 40% آبادی اس سروے کے مطابق ان بیماریوں میں مبتلا ہے جو اس کی وجہ سے درپیش ہوتی ہیں۔ 25% سیمپلز راوی کے جو ہیں ان میں ڈینجرس ہیزرڈس لیول کی ای کولائی کانسنٹریشن دیکھی گئی ہے۔ تو جناب اسپیکر، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کی طرف ہم سب کو کلیکٹیولی دیکھنا ہے۔ یہ صرف اریگیشن کا نہیں، یہ ایک پورا ملٹی سیکٹورل ایشو ہے جس کی طرف میں حکومت کی توجہ دلوانا چاہتا تھا۔ جب 2 دن پہلے آنریبل سینئر منسٹر نے آ کے ایوان کو اعتماد میں لیا تو پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ حکومت کو یہ سمجھ آ گئی کہ اسموگ کا مسئلہ کیا ہے۔ لیکن میں یہ بات آج ایوان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں کہ جناب اسپیکر، ریاست کا ڈنڈا ان لوگوں پہ چلتا ہے جو سب سے کمزور ہیں۔ سینکڑوں سالوں سے، صدیوں سے کراپ برننگ ہو رہی ہے۔ اسموگ تو ہمارے سامنے چند سالوں پہلے آئی ہے۔ اب دیکھنا یہ چاہیے ہے کہ اسموگ کے اتنے ہائی لیولز جو ہیں وہ کس وجہ سے آئے ہیں۔ وہ میری، آپ کی، تمام لوگوں کی وجہ سے آئے ہیں جو گاڑیوں کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ 83.15% اسموگ کے اندر ٹرانسپورٹ سیکٹر کی کنٹریبیوشن ہے شہر لاہور میں، 9% انڈسٹری کی کنٹریبیوشن ہے۔ یہ اربن یونٹ کی رپورٹ ہے جو 1 یا 2 سال پہلے آئی ہے۔ اب آپ نے اسموگ ختم کرنی ہے تو کیا آپ 3.9% والے ایگریکلچر اور فارمر کے پیچھے جائیں گے اور ایف آئی آرز ان پر دے کے اسموگ کو ختم کریں گے، یا آپ 83% کے پیچھے جا کے گاڑی کے استعمال کو کم کریں گے، یا آپ وہاں پہ فیول گائیڈ لائنز لے کے آئیں گے، یا آپ وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹیشن کو انکریج کریں گے؟ جناب اسپیکر، اگر ہم نے اس ایمرجنسی سے نبرد آزما ہونا ہے تو ہمیں اس 83.1 جانا ہوگا۔ اور اس احمد، کا سب سے آپ نے بڑا اچھا یہ ایک پرسنٹیج بھی بتائی ہے اور پورا ہاؤس بڑی توجہ سے سن رہا ہے، تو یہ بھی کوئی ہے آپ کے پاس انفارمیشن کہ بارڈر پار سے جو سموگ میں اضافہ ہو رہا ہے وہ اس کا کتنے پرسنٹ ہے؟ یعنی کتنا ہم لوکلی اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو سموگ کا سبب بنتی ہیں، اور جو ادھر سے آتا ہے وہ کتنے پرسنٹ ہے؟ اس پہ کوئی ہے؟ جناب چیئرمین، یہ ہے ایمیشنز انوینٹری لاہور کی، یعنی لاہور شہر سے جو ایمیشنز نکلتی ہیں ان کے مختلف سورسز ہیں، اس میں تو یہ بریک ڈاؤن ہے۔ اب جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں سے اسموگ آتی ہے، یہ ایک پورا بادل ہے جناب اسپیکر جو پوٹوہار سے لے کے اس وقت ڈھاکہ تک اسموگ کا بادل جب پیک پہ ہوگا تو یہ ایک پورا بہت بڑا بادل بن جائے گا۔ یہ کہاں سے آئیں؟ یہ انڈیا سے آئیں، چائنا سے آئیں، یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے۔ سینئر منسٹر نے بھی اس ہاؤس کو بتایا کہ گلوبل ونڈ پیٹرنز ایسے ہیں کہ ہم اس وقت دنیا کی جو ایمیشنز ہیں اس کا محمود بوٹی بن گئے، یہ پورا خطہ، یعنی یہ ایک لینڈ فل سائٹ بن گیا ہے گلوبل ایمیشنز کی۔ چائنا کی بھی گھوم کے یہاں پہ آ جاتی ہیں، لیکن جو ہم خود پیدا کرتے ہیں کم از کم ہم اس پر تو عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ اور جناب اسپیکر، جناب چیئرمین، اس کا سب سے جو اس وقت دنیا میں ہمارے پاس جو سب سے بڑی ایک انٹرونشن اس وقت اویلیبل ہے وہ یہ ہے کہ ہم فوری طور پہ کیش بیک سکیمز دینی پڑیں۔ اگر ہم اپنے 2 ویلر اور 3 ویلر کو بڑی آسانی سے ای وی پہ کنورٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے اتنے فائدے ہیں، اس کا سب سے پہلا فائدہ تو ہمیں ریڈیوسڈ ایمیشنز کی صورت میں ملے گا۔ اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ کہ پاکستان میں بجلی کی پیداوار زیادہ ہے، کھپت کم ہے، جس کی وجہ سے عام صارف کو مہنگی بجلی لینی پڑ رہی ہے کیونکہ ہم کیپیسٹی پیمنٹ چارجز دے رہے ہیں۔ تو آپ اپنی کھپت میں بھی اضافہ کر کے پر یونٹ بجلی کا ریٹ کم کر سکتے ہیں، اور جو اتنا مہنگا زر مبادلہ ہم خرچ کر کے پیٹرول امپورٹ کرتے ہیں، اس کے اتنے زیادہ فوائد ہیں۔ میرے خیال میں کم از کم لاہور کے اندر اگر ہم اس کو ایک گلوبل اگزامپل بنا لیں آف کنورژن فرام فاسل فیول ٹو الیکٹرک فیول، ٹیک آر پبلک ٹرانسپورٹیشن فرام فاسل فیول ٹو پبلک فیول،
offer people subsidy to get rid of their motorcycle. خرید کے بے شک اس کو افریقہ کے کسی ملک میں آپ بیچ دیں, ریکنڈیشن کی صورت میں, یوزڈ کی صورت میں. آئی تھنک کہ ہم 5-10 سال جو سوچ رہے ہیں ہم اس سے کہیں پہلے وہ ٹرانزیشن اچیو کر سکتے ہیں. اور جناب اسپیکر, جناب چیئرمین, آخری بات جو بڑی میں سمجھتا ہوں ایک بہت اہم چیز ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر اور ایکٹر جس کو یونائٹڈ نیشنز بھی ریکگنائز کرتا ہے, جس کو کاپ میں بھی اسپیشل انویٹیشنز دیتے ہیں, وہ دنیا بھر کے شہروں کے میئرز اور لوکل گورنمنٹ لیڈرز ہیں. دنیا پوری اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے کہ اگر ہم نے کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کرنا ہے تو وہ لوکل ایکشن سے کریں گے. بدقسمتی سے جناب چیئرمین, ہماری جماعت نے الیکشن سے پہلے مقامی حکومتوں کے حوالے سے بڑے بولڈ وعدے کیے تھے. پاکستان مسلم لیگ نواز اس جماعت نے جس کے نام کے اندر نواز شریف کا نام آتا ہے, یہ ہمارا عوام سے وعدہ ہے کہ ہم ایک مضبوط مقامی حکومتوں کا نظام لے کے آئیں گے. اور یہ بات آپ لکھ لیں کہ جب تک آپ مضبوط لوکل گورنمنٹس نہیں لے کے آئیں گے آپ کلائمیٹ چینج کے چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. محترم جناب زاہد اسماعیل بھٹا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے جناب چیئرمین, میں منسٹر صاحب بیٹھے ہیں یہاں, ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں گا. کچھ پوسٹ بجٹ اپنے حلقے کے بارے میں 2-3 منٹ مختصری خطاب ہوگا انشاءاللہ, کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں ہوگا. ذرا 4 یا 5 منٹ کا خطاب ہوگا, بس 2-3 منٹ. سر, سب سے پہلے میں ضلع مظفر گڑھ سے میرا تعلق ہے. جو ہمارا ضلع ہے مظفر گڑھ, یہ جو پسماندہ ترین اضلاع ہیں ان میں سے ایک ضلع ہے. یہاں ہمارے جو مسائل ہیں وہ ان گنت مسائل ہیں. سب سے پہلے تعلیم کا مسئلہ. ہمارے جو سکول ہیں, جو تعلیم کا وہاں نظام ہے, 40-45 لاکھ آبادی کا ہمارا جو ضلع ہے, ہم یونیورسٹی سے محروم ہیں, اب تک محروم ہیں. وہاں کے جو اساتذہ ہیں اور پورے پنجاب کے جو سرکاری اساتذہ ہیں وہ آج کل سراپا احتجاج ہیں. ان کے اوپر جو ظلم ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اس کے بعد جو صحت کے مسائل ہیں, ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں سرکاری, ان کی حالت بھی قابل رحم ہے. ہمارا بجلی کا نظام وہ انتہائی بوسیدہ اور وہی پرانا نظام, ہمارا بجلی کا کھمبوں کا تاروں کا نظام وہی پرانا آ رہا ہے. اور سب سے اہم بات, اور میں امید کرتا ہوں کہ آج منسٹر صاحب اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس میں اس چیز کا ضرور ذکر کریں گے کہ جو ہماری ایک روڈ وہاں سے گزر رہی ہے جس کو جی ٹی روڈ اور المعروف قاتل روڈ کہا جاتا ہے, جس کے لیے 31 ارب کیا گیا تھا, جو آج معلوم ہوا ہے کہ اس میں سے 28 ارب روپے کہیں اور لگا دیے گئے ہیں اور باقی 3 ارب روپے اس روڈ کے لیے باقی بچے ہیں. تو وہ بھی ان سے ضرور وہ کنکلوڈنگ ریمارکس میں اس روڈ کا ذکر کریں گے کہ اس کا کام کب سے شروع ہوگا اس روڈ کا. اور جو سب سے اہم چیز, ان چیزوں کے علاوہ جو سب سے آج ایک اہم چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ امن و امان کی صورتحال اور ایک انسان کی زندگی کی صورتحال ہے. میں 2 واقعات کا ذکر کروں گا اور وہ 2 واقعات ہماری سوچ کی, ہمارے معاشرے کی سوچ کی, ہماری سوچ کی عکاسی کرتے ہیں. پہلا واقعہ جو میرے حلقے میں ہوا, وہاں ایک تیزاب گردی کا واقعہ ہوا جس میں ایک ماں بیٹی کے اوپر تیزاب ڈال کے اس کو جھلسا دیا گیا اور وہ دونوں ماں بیٹی اور فوت ہو چکی ہیں اس واقعے کی وجہ سے. اس واقعے میں کیا ہوا کہ ہمارے ایک ایم پی اے صاحبہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ ہاسپٹل گئی, 1-2 منٹ کی ٹک ٹاک بنا کے. اس خاندان, وہ ایک انتہائی غریب خاندان جس کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں, اس کی داد رسی کے لیے ایک پریس کانفرنس تک نہیں کی گئی کہ ہم ان کے جو کلپریٹس ہیں ان کو کیا کیا, ان کے ساتھ ان کو پکڑا کیا یا ان کے اوپر کیا قانون کی کوئی نام کی کوئی چیز کوئی اپلائی کی گئی ان کے اوپر. ایک بھی داد رسی ان خاندان مظلوم جس میں ماں بیٹی دونوں ڈیتھ ہو چکی ہے, دونوں کے اس تیزاب کے واقعات میں, اس کے اوپر ایک بھی ہمارے اوپر پریس کانفرنس ان کی حکومت کی طرف سے نہیں آئی. دوسرا واقعہ جو ہماری سوچ کی عکاس ہے کہ وہاں ایک ابھی فائرنگ کا واقعہ ہوا, ایک ڈکیٹی کا واقعہ جس میں ایک ڈکیٹ نے ایک تاجر کو شہید کر دیا اور لوگوں نے پکڑ کے 3 ڈکیٹ جو پکڑے گئے ان میں اس عوام نے, اس جمع غفیر نے اس میں سے ایک ڈاکو کو تشدد کر کے ہلاک کر دیا. کیا ہمارے پاس امن و امان کی یہ صورتحال ہے؟ کیا ہماری پولیس
کیا کر رہی ہے ہماری پولیس؟ کیا سارا دن یہ پولیس یہی سوچتی رہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف دے کارکن نو کیویں پھڑنا ہے، انہاں نو احتجاج کرنوں کیویں روکنا ہے، انہاں نو جلسے جاون کیویں روکنا ہے؟ اگر ہم نے یہی کرنا ہے جناب چیئرمین، تو میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ ہمارے لیے علیحدہ پولیس بنا دیں آپ، جس کے اوپر لکھا ہو کہ پولیس اسٹیشن برائے روک تھام پاکستان تحریک انصاف۔ اگر ہم نے یہ کام نہیں کرنا، اگر ہم نے امن و امان کی صورتحال ہی بہتر نہیں کرنی، روز ڈکیٹیاں، روز ہر علاقہ ہمارے میں بگڑتی ہوئی صورتحال ہے امن و امان کی۔ اور سب سے زیادہ مجھے یہاں ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ اپنا مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کا ایک کوٹ مجھے یاد آ رہا ہے کہ این انجسٹ لا از نو لا ایٹ آل، کہ جہاں غیر قانونی انصافی ہوگی وہاں کوئی لا نہیں ہوگا۔ اب میں زاہد صاحب وائنڈ اپ کریں، چونکہ بس آپ میں اب آ رہا ہوں سر، اب میں آ رہا ہوں انوائرمنٹل پولوشن اور جو پانی کا مسئلہ ہے ہمارا سر، تمام چیزیں ہماری سیاسی چپکلش، ہماری سیاسی کشیدگی، ہمارے روز مرہ کے کام، پیسوں کے پیچھے بھاگنا، ملیں، فیکٹریاں، سب ایک جگہ پہ رہ جائے گی۔ جو سب سے سیریس مسئلہ ہے ہمارے ملک کا وہ انوائرمنٹل پولوشن اور ہمارا انڈر گراؤنڈ واٹر جو ڈپلیٹ ہو رہا ہے وقت کے ساتھ، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے سر۔ آج سپیکر صاحب نے کہا ہے کہ اس کو تھیسز یونیورسٹیز کے اس میں ایک لازمی طور پہ ایک چیز شامل ہونی چاہیے۔ میں تو یہ سر ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو بیسک شروع سے ہی ہمارے سلیبس میں ایک لازمی سبجیکٹ ہونا چاہیے، پانی، انوائرمنٹل پولوشن، ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں، تاکہ لوگوں کو اس کی چیز کے بارے میں آگاہی حاصل ہو۔ کیونکہ سر ہمارا ایکو سسٹم اس سے تباہ ہو گیا ہے، ہماری نسلیں، اگر ہم خود موجود نہیں رہیں گے سر، ہماری تہذیب تباہ ہو جائے گی، ہماری نسلیں آنے والی تباہ ہو جائیں گی۔ جب ہم موجود نہیں ہوں گے تو سر ہم کس چیز پہ بحث کریں گے؟ یہ اسمبلی، یہ سب لوگ، یہ ملک پاکستان جب سب جی سب بہت ختم ہو جائے شکریہ، گا، ہم بہت کہاں سے جائیں گے شکریہ سر؟ زاہد صاحب، بہت شکریہ۔ جی جی کر لیں کر لیں کر لیں کر لیں کر لیں۔ اس کے اوپر سر یہی ہے کہ ہمیں سب سے جو چیز ضروری ہے، آج سب نے تقریر کی، جو سب سے چیز ضروری ہے وہ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے سر۔ سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ہمارا اپنا مائنڈ سیٹ ہے۔ جب یہ چینج ہوگا تو ہماری پاپولیشن بھی کم ہو جائے گی، اور سر یہ جو مسئلے مسائل ہیں پانی کے اور ماحولیاتی آلودگی کے، تو مائنڈ سیٹ چینج کرنے سے جو ہمارا معاشرے کا مائنڈ سیٹ ہے یہ چینج ہوگا تو ضرور انشاءاللہ سر چیزیں تبدیل ہوں گی۔ جی بہت جناب شکریہ۔ چیئرمین۔ اس سے پہلے کہ رانا صاحب آپ کی باری ہے، لیکن پوائنٹ آف آرڈر پہ کو بات کرنا چاہ رہے تھے عامر بھٹی صاحب، وہ بات کر لیں، اس کے بعد رانا ارشد صاحب۔ ہاں جی شکریہ اسپیکر صاحب۔ سب کو موقع، اچھی بات ہے نا، وائنڈ اپ کریں خواتین، اچھی بات ہے، خواتین نہیں، خواتین وائنڈ اپ کریں گی اس آج کی ڈیبیٹ کو۔ بہت شکریہ چیئرمین صاحب۔ یہ سیشن پچھلے جمعے کو شروع ہوا تھا اور آج پھر جمعہ، تقریباً 8 دن بن جاتے ہیں۔ 8 دنوں میں بڑی سیر حاصل بحث ہوئی اس ایوان میں، جس سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں گورنمنٹ کے جو وزراء حضرات یہاں پہ موجود ہیں، ان کے جو محکمے کے سیکریٹریز آئے ہوئے، انہوں نے یہ چیزیں نوٹ کی ہوں گی اور انشاءاللہ کوئی بہتر حل کی طرف جائیں گے۔ چیئرمین صاحب، میں اس بحث سے ہٹ کے ایک موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہوں گا وزیر خزانہ صاحب کی توجہ۔ وزیر خزانہ صاحب نے جو یہ ہمیں ایک ڈاکیومنٹ دیا ہے، بجٹ فسکل ایئر 2024 اینڈ 25، اس میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے، لیکن منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ پہ آج میں نے دیکھا تو وہاں پہ مجھے ایک چیز ملی جس کو فائنانس کی زبان میں اسٹیٹسٹیکل ڈسکریپنسی کہتے ہیں۔ اس ڈاکیومنٹ کے مطابق سر، جو پنجاب گورنمنٹ کا ٹیبل ہے اس میں 377 ارب روپے کی اسٹیٹسٹیکل ڈسکریپنسی پائی جا رہی ہے، لیکن یہ ڈاکیومنٹ جو ہمیں دیا گیا ہے اس میں اس کا کہیں ذکر نہیں مل رہا، جبکہ منسٹری آف فائنانس وہ موجود ہے اس کی ویب سائٹ پہ۔ تو میں گزارش کروں گا فائنانس منسٹر صاحب سے، ایک تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ اسٹیٹسٹیکل ڈسکریپنسی اتنی بڑی کیوں ہے، جبکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں کہ یہ زیرو ہونی چاہیے بیسٹ پریکٹسز کے مطابق۔ 377 ارب بہت بڑی خطیر رقم ہے سر، اتنی بڑی رقم کی ڈسکریپنسی کیوں ہے، اور ہمیں سمجھایا جائے کہ اس کا اس ڈاکیومنٹ میں ذکر کیوں نہیں ہے۔ شکریہ سر۔ شکریہ۔ رانا ارشد صاحب جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ جناب چیئرمین صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں، ہاؤس کے ممبران کا مشکور ہوں، اور وزراء حضرات کا مشکور ہوں، اپوزیشن لیڈر صاحب اور تمام ممبران کا مشکور ہوں، جنہوں نے اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ پنجاب کی منسٹر اور اسپیکر صاحب کی، جنہوں نے ان موضوعات پر ہمیں کام بات کرنے کا موقع دیا. آج اسموگ ایشو ہے، کیوں نہیں؟ آج معصوم بچے، ہم سب کے بچے، اس قوم کے بچے اسکول صبح جاتے ہیں، دفاتر جاتے ہیں، مریض ہیں. تو اسموگ کا تدارک کرنا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح چیف منسٹر نے اس کو سیریسلی لیا، اس پر میٹنگ کنڈکٹ کروائیں، اور وزراء حضرات کو یہ اپنا فرض نبھانا پڑا، اور تمام سیکرٹریز اور بالخصوص تمام اضلاع کے ڈی سی او، ڈی پی او حضرات، اے سی حضرات اپنے اپنے حلقوں میں ایک اہم رول پلے کر کے کمیونٹی کو انگیج کیا ہے. اور انشاءاللہ اگر ہم پچھلے ادوار کا کمپیریزن کریں گے تو چیزیں صاف ظاہر ہیں، چیزیں نظر آتی ہیں. جب کام ہوتا ہے تو تنقید بھی ہوتی ہے، جب کچھ نہیں ہوتا تو پھر تنقید نہیں ہوتی. اس لیے میں عرض کروں گا کہ آج الحمدللہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. گورنمنٹ کا 8 دن کے لیے اجلاس بلانا، ممبران کو میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ ہو یا ان تمام ایشوز پر بات کرنے کا موقع ملا ہے. اب سپر سیڈر کا الحمدللہ چیف منسٹر صاحب نے جب انیگوریشن کی ہے تو یہ ایک چیز ذمہ دار کو سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک منٹ 13 لاکھ اس کی قیمت ہے، تو 5 لاکھ ذمہ دار دے رہا ہے اور 8 لاکھ گورنمنٹ دے رہی ہے. تو جناب چیئرمین صاحب بہتری تو آئے گی. ایشو یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں اپنا پوزیٹیو رول پلے نہیں کریں گے. میرا دیہاتی ایریا سے تعلق ہے، شاہ کوٹ واربرٹن. میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داروں کے ایشوز ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اویئرنیس کا ماحول وہاں پر پیدا کریں گے اور پولیس اپنا رول پلے کرے، ان کا اپنی ذمہ داریاں ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ وہ ذمہ داروں کے پیچھے ڈنڈا پکڑ کے لگے ہوئے ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور کافی حد تک کمی آئی ہے. ذمہ دار یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ دھواں جو ہے یہ موسم کو میں سمجھتا ہوں دھوئیں کی وجہ سے ماحول خراب ہوتا ہے. اور جو اینٹوں کے بھٹے تھے الحمدللہ اب جدید ٹیکنالوجی آنے کے بعد، زگ زیگ کے بعد الحمدللہ بہتری آئی ہے. تو جناب اسپیکر، پانی کا جو کنٹرول ہے منسٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی، لیکن ہمیں پنجاب اسمبلی کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہے. کالا باغ ڈیم جناب چیئرمین صاحب بڑھنا چاہیے، وقت کی ضرورت ہے. تمام پارٹیوں کی ایفلیشن سے بالا تر ہوتے ہوئے گورنمنٹ اور اپوزیشن کے تمام ممبران کو ایک مشترکہ ریزولوشن لانی چاہیے تاکہ جو پانی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. اور جیسے 2013-14 میں بجلی کی کمی تھی، یہ بھی ذمہ دار کا ایشو تھا. جب ٹیوبل چلاتے تھے تو بجلی نہیں ہوتی تھی، اور اس کے لیے الحمدللہ نواز شریف کی قیادت میں ہم نے 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی، جس میں بکی پاور اسٹیشن، رانا شہباز صاحب کے ضلع جنگ میں حویلیاں بہادر شاہ 1230 میگا واٹ کے یونٹ لگے، قصور ہیڈ بلوں کی لگا، سائیوال لگا. لیکن جناب اسپیکر، ہمیں ہائیڈل کی طرف جانا ہوگا، ہمیں پانی سے بجلی پیدا کرنا ہوگی. یہ کہنا تو آسان ہے کہ 360 ڈیم بنے پانی سے، اچھی بات، اگر بنے تو بڑی بہتری آئے گی، لیکن ہمیں الٹیمیٹلی ان طرف تمام جانا ہے، کیونکہ ہم تمام ممبران کا عوام سے تعلق ہے. اور میرے معزز ممبران جو اپوزیشن سے ہیں، مجھے کیونکہ عوام کے نمائندے ہیں، ان کا بھی ایک ان کا اور ہمارا سب کا ایک اپنا رول ہے. تو جناب اسپیکر، میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں اس کو جب نیکسٹ اجلاس آئے اس میں بھی جو سٹیپس جو منسٹر ایریگیشن یا میں سمجھتا ہوں منسٹر ایگریکلچر، فنانس منسٹر صاحب نے جو باتیں سننے کے بعد ڈائریکشن ڈپارٹمنٹس کو دی ہیں، ہمیں نیکسٹ اجلاس میں یا ہمیں فیڈ بیک ملنا چاہیے کہ کون کون سی باتوں پر عمل ہونا شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا. کیونکہ الٹیمیٹلی ہمیں اس طرف جانا ہے میرے بھائی، کیونکہ میں خود ایک ذمہ دار ہوں.
تو پانی کی ہمیں اشد ضرورت ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ مونجی کے لیے اگر پانی کی زیادہ ضرورت ہے تو جو علاقے مونجی کا پانی جو زیادہ استعمال ہوتا ہے تو کاٹن پہ کم پانی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں مکئی پر کم پانی استعمال ہوتا ہے لیکن گنے پر زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ بھی میں آپ کی وساطت سے گورنمنٹ آف پنجاب اور منسٹر اریگیشن کو اپریشیٹ کروں گا کہ جو پانی بے دردی سے چوری ہوتا تھا نہروں کا وہ کافی حد تک کنٹرول ہوا ہے. اور یہ ذمہ داری ہوتی ہے گورنمنٹ کی پانی کنٹرول کرنا, کیونکہ مونجی کے سیزن میں پانی کی چوری بڑھ جاتی ہے, ہر جگہ پہ بڑھ جاتی ہے, ہر ذمہ دار کو ضرورت ہوتی ہے لیکن ہر ذمہ دار تک پانی پہنچانا بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ آج ذمہ دار کا ایشو تھا, بالکل مہنگائی ہے, اور آج گرین ٹریکٹر کی اناگوریشن کر کے پنجاب بھر میں 10,000 میں سمجھتا ہوں قرآن اندازی کے ذریعے ایک ٹریکٹر جو ہے وہ 25-30 لاکھ سے لے کر 48 لاکھ تک اس کی قیمت ہے, اور جو سبسڈی دی جا رہی ہے وہ 10 لاکھ ایک ٹریکٹر پر ہے. اور اس میں چیئرمین صاحب کراس دی بورڈ کسی کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے, وہ پنجاب کا رہنے والا ہے, تو الحمدللہ ان کو قرآن اندازی کے ذریعے ٹریکٹر الحمدللہ مل چکے ہیں. یہ 3 فیزز ہے, 30,000 گرین ٹریکٹر دینے کا جو فیصلہ کیا گیا. اس سے صاف ظاہر ہے کہ چیف منسٹر اور محمد نواز شریف کا جو ویژن ہے کہ یہ ذمہ دار ہمارے ہیں. آج ہم جو کسان کارڈ دے رہے ہیں, پہلی دفعہ ذمہ دار جو ہے وہ آڑتی مافیوں سے بچ گیا ہے. 1 ایکڑ سے لے کر 12 ایکڑ تک 30,000 روپے دیے گئے ہیں, اور بلا سود, اور ان پیسوں سے آپ نے کھاد خریدنی ہے, آپ نے بیج خریدنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتری کی طرف آئی ہے. جناب چیئرمین صاحب, میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج تمام سوسائٹی کے ممبران میرے لیے قابل احترام ہیں, لیکن جناب اسپیکر تمام پارٹیز پر نشیب و فراز آتے ہیں, لیکن اگر لندن میں ایک واقعہ ہوتا ہے اور وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک سابقہ جج کے ساتھ جو مس بیہیو ہوا ہے, یہ پاکستان کی عوام کے لیے کوئی قابل عزت والا واقعہ نہیں ہوا. میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں, اور ہمارے گلے شکوے ہوتے ہیں. محمد نواز شریف کو 12 اکتوبر 99 کو بالکل نااہل کر کے گرفتار کیا گیا. 2017 میں ثاقب نثار صاحب نے عدالتی فیصلے کے ذریعے محمد نواز شریف کو نااہل کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں جو کلچر ہوتا ہے اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. وہاں چند شر پسند عناصر نے ایک ایونٹ کیا جو کہ پاکستان کے نام پر منسوب کیا جا رہا ہے, تو ہمیں ان چیزوں کو جناب اسپیکر کنٹرول کرنا چاہیے. اور آخر پر, کیونکہ گیلری میں میرے ساتھی وکلا بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جو 29 اکتوبر کو پاکستان بار کا الیکشن ہوا ہے, میں آپ کی وساطت سے میاں روف عطا صاحب جو پاکستان بار کے الحمدللہ بھاری اکثریت سے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں محمد نواز شریف کی دعاؤں سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جمہوریت کا دور ہے. جی شکریہ. اور یہاں اپنا رول. جی شکریہ. محترمہ صفیہ سعید صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر صاحب, بڑی مہربانی, بہت شکریہ, آپ نے مجھے ہاؤس میں بولنے کا موقع دیا. ویسے تو 2 دن سے پانی اور سموک پہ اجلاس چل رہا ہے, اور میں محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو خراج تقسیم پیش کرتی ہوں کہ جنہوں نے بڑی تفصیل سے سموک کے بارے میں آگاہی دی, اور ہم لوگوں کو جس چیز کی آگاہی نہیں تھی اس کا بھی ہمیں پتہ چلا. جناب اسپیکر, اگر بات کی جائے تو 2 دن سے اجلاس سموک پہ اور پانی پہ ہی ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ سموک پورے پنجاب میں ہے,
اس میں ہماری بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. اگر ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے نبھائیں تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزوں پہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر جناب اسپیکر میں اگر ضلع قصور کی بات کروں تو ہمارے قصور شہر میں سموک کی وجہ سے گلے اور آنکھوں اور سانس کی بیماریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. اگر ہم ڈسٹرکٹ ہاسپیٹل بلے شاہ میں جائیں تو وہاں پہ سانس کے اور آنکھوں کے اور سانس کے اتنے مریض پڑے ہوئے ہیں کہ ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے یہ اتنے مریض جو ہیں وہ کہاں سے آ گئے ہیں. اگر ہم سموک پہ توجہ دیں، میں یہاں سے جاتی ہوں قصور لاہور سے، تو میں راستے میں دیکھتی ہوں کہ وہی گاڑیاں دھواں چھوڑنے والی، وہی رکشے، وہی موٹر سائیکلیں وہ چل رہی ہوتی ہیں، جو ہمارے نوجوان ہماری حفاظت کے لیے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ان کو پوچھتے ہی نہیں ہیں. لیکن ہماری توجہ ان پہ بھی تھوڑی سی ہونی چاہیے. اگر وہ دھوئیں چھوڑنے والی گاڑیاں اور رکشے موٹر سائیکلیں چلتی ہیں تو ان کو جرمانے کیے جائیں. اگر ان کو بھاری تعداد میں جرمانے کیے جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ہم بھی سموک پہ قابو پا سکتے ہیں. دوسری بات جناب اسپیکر میں یہ کروں گی کہ جو دھوئیں چھوڑنے والی گاڑیاں اور ٹائر جلانے والی فیکٹریاں ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں. ہماری منسٹر صاحبہ نے قصور میں جو دورہ کیا اور بھٹوں کو دیکھا، وہاں پہ میرا خیال ہے کافی بھٹوں والوں نے ان پہ توجہ دی ہوئی ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ابھی بھی ہیں وہ دھواں چھوڑنے والے بھٹے جو ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ اگر یہ گاڑیاں، فیکٹریاں، رکشے، موٹر سائیکلیں اور ان کو بھاری جرمانہ کیا جائے، اور میرا خیال ہے کہ یہ سموک سے بھی ہم بچ سکتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں سے بھی نجات پا سکتے ہیں. تو جناب اسپیکر بڑی مہربانی، بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا اور آپ نے میری بات سنی، اور انشاءاللہ بہت اس پہ شکریہ ہم بھی ممتاز بیگم صاحبہ. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جناب اسپیکر صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ ان کے لیے ایک زوردار، ان کی ہمت، ان کی جرت، ان کی ہمت کو سلام پیش کرتی ہوں، اور زوردار سب سے اپیل کرتی ہوں کہ ان کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے، کیونکہ جتنا حوصلہ اور ہمت اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے وہ ہر طرح کی بات برداشت کرتے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے جو اپوزیشن والے بھائی ہیں وہ بھی ہر طرح کی بات کر جاتے ہیں، لیکن وہ بڑے پیار سے کہتی ہے سنیے تو اتنے میٹھے لفظ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، تندرستی دے، اور اسی طرح ہمارے پورے ایوان کو لے کے چلیں. ہمارا ایک یہ گلدستہ ہے، میں نہیں سمجھتی کہ اپوزیشن والے ہیں، میں نہیں سمجھتی، ہم سب ایک ہیں. ہم سب ایک ہو کے چلیں گے تبھی یہ ملک چلے گا. یہی میں اپنے بھائیوں سے اپیل کرتی ہوں کہ مل کے چلیں. اس وقت معزز ایوان میں مجھے بولنے کا موقع دیا. آج میں جس موضوع پر بولنا چاہتی ہوں وہ آنے والے وقت میں پانی کی قلت ہے. یہ چھوٹے سے 2-3 لفظ ہیں لیکن پوری زندگی اس میں سمائی ہوئی ہے. پانی ایک ایسی چیز ہے جیسے ہوا کے بغیر زندگی ناممکن ہے، جس طرح روشنی سورج کے بغیر زندگی ناممکن ہے، اسی طرح پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے. تو یہ لفظ چھوٹے ہیں لیکن پوری زندگی اس میں پری ہوئی ہے. ہمیں اس میں مل کے، ہمیں سارے عوام کو مل کے اس کے اوپر ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اپنی سب تجویزیں اور اپنا ہر بندے کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. چاہے وہ اپنے گھر میں بچوں کو کہے، محلے میں کہے، رشتہ داروں کو کہے، اس کے بارے میں بتانا چاہیے. اس کے لیے میڈیا کا ایک بہت بہترین راستہ ہے. سوشل میڈیا بھی بہت اس پہ کام کرتی ہے. تعلیمی ادارے ہیں،
تعلیمی سرگرمیوں کے ذریعے صبح کی میری ایک تجویز ہے کہ صبح کی جب اسمبلی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے بڑے سب وہ سنتے ہیں بڑے غور سے اور اس پہ برابر اس پہ بولتے بھی ہیں. تو ہم اگر یہ ایک بنا دیں کہ ہمارے اسکولوں میں صبح کے ٹائم جب اسمبلی شروع ہو تو بچوں کو ٹیچر یا جو بھی وہاں اس وقت وہ کروائے اور وہ بچوں کو آگاہی دے کہ پانی کم استعمال کرے, پانی کو کس طرح استعمال کرے. جب چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی اور جب وہ انشاءاللہ اس پہ آئیں گے تو پانی کی قدر کو سمجھیں گے. کیونکہ ہم نے تو اپنی زندگی گزار دی, ہم تو اب بس چلا چلی میں ہیں. آگے ہماری نئی جو نسل آئے گی وہ پانی سے کس طرح گزارا کرے گی. تو اس کے لیے ہمیں بہت جدوجہد کرنی ہے, بہت کوشش کرنی ہے. پہلے ایک طریقہ ہوتا تھا جو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے کوئی وبا آ گئی ہے, کچھ آ گئی, وہ ایک ہیلی کاپٹر ایسا ہوتا تھا کہ اس کے ذریعے وہ پمفلیٹ پورے ملک میں پھینکے جاتے تھے. اس میں یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی, اب بہت ایسی جگہ ہے جہاں میڈیا نہیں ہے, جہاں ٹی وی نہیں ہے, یا بجلی نہیں ہے, تو وہ ایسا ایک ذریعہ ہوتا تھا کہ وہ پمفلیٹ اٹھاتے تھے اور پڑھتے تھے. اگر اس میں سے لاکھوں لوگ اٹھائے اور 100-200 بھی اس پہ عمل کر لے تو ہمارے سب وصول ہو جائے گا. جی بہت اس کے لیے پانی کو سٹور کرنے کے لیے ڈیم بنانے کی ضرورت ہے. ہندوستان نے ڈیم بنائے ہوئے ہیں اور جب اس کا دل چاہتا ہے ہمارا پانی بند کر دیتا ہے یا ہم پہ چھوڑ دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں ڈیم بنانے کی بہت ضرورت ہے. اور میں اپنے علاقے کی بات نہ کروں گی تو یہ بھی ایک غلط بات ہوگی. میں جس علاقے سے میرا تعلق جلدی کر لیں ذرا, آپ جلدی کر لیں. میرا جس علاقے سے تعلق ہے, میں وال سٹی اندرون شہر میں رہتی ہوں. وہاں پینے کا پانی کا بہت مسئلہ ہے. پانی بہت گندا اور بدبودار آتا ہے جس سے وہاں طرح طرح کی بیماریاں پھیل رہی ہیں. تو میں اپنی سی ایم صاحبہ کو ایوان کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ جو بھی واسا کے ہیں, جو بھی کام ہے, انہیں پابند کریں کہ شہر کے وہ پانی کی طرف دیکھیں. پائپ سارے ٹوٹے ہوئے ہیں. 4-5 سالے بھی یہ پہلے نہیں تھا. پہلے جگہ جگہ فلٹر لگے ہوئے تھے, لوگ پانی بھرتے تھے, پانی صاف آتا تھا. کیونکہ 4 سالوں میں کام نہیں ہوا, 4 سالوں میں پورے ملک میں کام نہیں ہوا, تو اس وجہ سے جگہ جگہ سے پائپ ٹوٹے ہوئے ہیں. اور نالیوں کا گندا پانی پینے کے پانی میں شامل ہو کر گھروں میں آتا ہے. 15-20 منٹ پہلے موٹر چلانی پڑتی ہے, اس بدبو کو ختم کرنا پڑتا ہے, تب جا کے وہ پینے کے قابل بنتا ہے. بہت شکریہ. محترم جناب سردار داؤد خان جتوئی صاحب. نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تعریف ہے جناب چیئرمین, میں کافی دن سے یہ چیزیں سن رہا ہوں, یہاں پر ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں, لیکن افسوس یہ ہے پوائنٹ کافی ریز ہوئے, لیکن دکھ اس وقت ہوتا ہے جب پوائنٹ ریز ہوتا ہے اور آپ نوٹ نہیں کرتے اور اس کا جواب واپسی میں ہمیں نہیں ملتا, تو بہت دکھ ہوتا ہے. گزارش ہے کہ یہ اسموگ کی بات ہو رہی تھی, تو اسموگ کی ہسٹری کیا ہے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے. یہاں پہ بہت ممبرز نے, کیونکہ ان کا قصور نہیں ہے نا ہمارا قصور ہے, یہ ہم سائنسدان نہیں ہیں یہاں پہ, لیکن قصور ان کا ضرور ہے جنہوں نے یہ رپورٹ دی ہے کہ اسموگ اس چیز سے آتی ہے, اس چیز سے بنتی ہے, یہ ہے وہ ہے. گزارش ہے چیئرمین کہ یہ لنڈن فوگ یا لنڈن پرٹیکولر کے نام سے 20ویں صدی میں انٹروڈیوس ہوئی تھی, ریکگنائزڈ ہوئی تھی. تو بات یہ ہے کہ تب جو اس کی رپورٹ انہوں نے لنڈن نے جب دیکھی کہ یہ آ کس چیز سے رہی ہے, تو یہ تقریباً کوئی 12 دن وہاں پر رہی, جس کی وجہ سے ان کا سارا نظام ختم ہو گیا, رک گیا. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ہماری صرف انڈسٹریز کی وجہ سے جو ہم برن کر رہے ہیں اس میں, اس کی وجہ سے یہ پیدا ہو رہی ہے, نہ کہ آپ کی یہ جو صبح سے سن رہے ہیں کہ جی اس کو آگ لگا دی, اس کو یہ کر دیا, تو وہ جو ہے یہ پیدا ہو رہی ہے. چاول کی دھان, ایگریکلچر, اس سے کوئی ریلیٹڈ نہیں ہے یہ. تو بات یہ ہے پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ آگ کس سے رہی ہے. تو اس کا یہ اسموگ, پہلی تو بات ہے آپ دیکھیں کہ آپ کے جو لوگ ہیں, آج سے میں 5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, میں گیا ایک کنٹرول شیڈ کے لیے, میں نے ایک NOC لینی تھی. تو جب میں ان کے آفیسز میں گیا تو آپ یقین کریں
کہ اکثر خواتین وہاں بیٹھی ہوئی تھی, کوئی بچے کو دودھ پلا رہی تھی وہاں پہ, کوئی میں کسی کے پاس گیا, میں نے کہا جی میں نے NOC لینی ہے, منسٹر صاحبہ سے ملنا ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ جائیں اس آفس میں چلے جائیں, آپ اس آفس میں چلے جائیں, آپ اس آفس میں کچھ 4-5 آفسز ایک ہی آفس میں گھوما, تو سب چیمبر سے جب میں ہو کر آیا دوبارہ میں پہلے والے چیمبر میں گیا, تب جا کے انہوں نے میری جو ہے ریکویسٹ کو سنا بیٹھ کے کہ یہ کس لیے آئے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب ہمارے آفیسز کا یہ حال ہے تو وہ ہمیں یہ تھوڑی بتائیں گے, ان کو کیا پتا کہ یہ کس چیز سے آ رہی ہے. تو پہلے تو آپ کو یہ ریکگنائز کرنا چاہیے کہ یہ کس چیز سے رہی ہے, بن کیوں رہی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. ہم نے ایک بہت اچھا الزام لگا دیا جی بھارت نے یہ کر دیا ہے, ہمارے یہاں پہ چاول کی دھان کو یہ لگ رہا ہے تو یہ جی اس لیے اسموک بن گئی ہے, یہ وجہ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جو آفیسز میں بیٹھے ہیں, کل مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ جب آپ نے یہاں پہ کھڑے ہو کے جو ہے ایک اسٹرانگ جو ہے ایک اسٹرکٹ آرڈر دیا ہے کہ یہ کرنا چاہیے, سپرمیسی اپنی دکھائی ہے. تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب عوامی بندہ یہاں پر کھڑا ہو کر جب وہاں پہ جاتا ہے, لوگوں کی تنقیدیں سنتا ہے, اور یہاں پر یا کوئی کام کرنے کے لیے جاتا ہے دفتران میں, تو دفتروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کے کام کرنے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر کھڑے ہو کر اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بات کر رہے ہیں. اسموک ٹھیک ہے, واٹر پولوشن ٹھیک ہے, یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر بندے نے کہا کہ جی پانی کم ہو رہا ہے, کس لیے کم ہو رہا ہے, ٹیوب ویل سے کم ہو رہا ہے. اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے آج وہ چلے گئے ہیں, ہماری تنقیدیں نہیں سن سکے, ہم ان کے ستم سہ رہے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ ان کو بلایا جائے پہلے تو, یہ ہم ان کے لیے کوئی سولوشن, میں تنقید سے زیادہ سولوشن کی طرف جاتا ہوں ہمیشہ. میں کبھی نہیں کہوں گا انہوں نے کہا جی PMLN نے یہ کیا وہ کیا, شکر ہے یہ نہیں کہا کہ پاکستان بھی میاں نواز شریف صاحب نے بنایا تھا. یہ کوئی بات ہے؟ بات یہ ہے میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کرتا, ان کے جو اچھے کام ہیں ان کو بھی سراہتا ہوں, جو ہماری پارٹی کے اچھے کام تھے اس کو بھی, جو پچھلی پارٹیز کے تھے ان کے بھی اچھے کاموں کو سب کو سراہنا چاہیے. اب بات یہ ہے جناب چیئرمین, میں جس پوائنٹ کی طرف جاتا ہوں, بات یہ ہے کہ سوائل آپ ایگریکلچر کر رہے ہیں, آپ ٹیوب ویل سے پانی لگا رہے ہیں اپنی فصل کو, آپ پودے کو یہ نہیں ہے کہ جتنا پانی وہاں سے نکل رہا ہے تو سارا وہ آپ کا ضائع ہو رہا ہے, وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا, وہ زمین سے نکل کے زمین میں جا رہا ہے. پودے نے جتنی انگریڈینٹس یا اس سے کچھ لینا ہے وہ اتنا لیتا ہے, باقی پانی اللہ کی قدرت ہے کہ وہ نیچے ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا لیول آلموسٹ سیم ہو جاتا. جو سب سے زیادہ دیکھنے والی بات ہے کہ آپ کی انڈسٹریز کتنا پانی ویسٹ کر رہی ہیں, آپ کی انڈسٹریز کتنا یوز کر رہی ہیں. آپ کو سب سے زیادہ اس کے اوپر دیکھنا چاہیے, ان کے اوپر انڈسٹریل واٹر میٹرز لگانے چاہیے کہ وہ اتنا ٹیکس کیا پے کر رہے ہیں آپ کو کہ جتنا پانی وہ آپ کا ضائع کر رہے ہیں. سر دیکھیں, ہر چیز کی بات آپ نے کر لی, ہر چیز ٹھیک ہے, لیکن ہر چیز ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے اوپر ڈال دینا, یہ ایگریکلچر کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. بھئی انڈسٹریلسٹ کیا کر رہے ہیں وہ تو دکھائیں آ کر. ماحولیاتی آلودگی والے جاتے ہیں وہاں پہ, چند پیسے لے کے واپس آ جاتے ہیں, تو بس بات ختم ہو جاتی ہے. نہیں ہونی چاہیے. سر دوسری بات یہ ہے کہ چاول کی دھان کی سٹرا برکس بنتی ہیں دنیا میں, سسٹینیبل سٹرکچر کی طرف دنیا جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کی اینٹیں بنانے لگ جائیں تو آپ کو صرف 2-3 پلانٹس جو ہے یہاں پر انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت ہے, اور کچھ نہیں کرنا آپ نے. تو وہ جو سٹرا جو نکل رہا ہے وہاں سے, جو پرالی ہم جسے کہتے ہیں, اس کی آپ اینٹیں بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لوگ گھر بنا سکتے ہیں. تو آپ کا ایگریکلچر کبھی بھی کسی کمیونٹی یا سوسائٹی یا کسی بھی چیز کے لیے برا نہیں تھا. بل گیٹس نے انڈسٹریز چھوڑ کے, سافٹ ویئر چھوڑ کے, امریکہ کا سب سے بڑا زمیندار بن کے ایگریکلچر کی طرف آنے شروع ہو گیا. کیوں؟ 7.5 بلین ماؤتھس ٹو فیڈ. سر 7.5 ارب دنیا میں لوگ ہیں جنہوں نے کھانا ہے. تو دنیا, ہم کھانے کی طرف, دنیا کھانے کی طرف جا رہی ہے, اور ہم جو ہے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ مافیا ہے. سر یہ مافیا نہیں ہے, یہ بالکل مافیا نہیں ہے. اگر انہوں نے کچھ یہ مافیا بن کے دکھایا تو آپ گھٹنوں تک آ جائیں گے. تو گزارش یہ ہے سر کہ جو مین چیزیں ہیں اس کو دیکھا جائے. اور یہ اریگیشن منسٹر صاحب یہاں پہ ہوتے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سولوشن ہے کہ صرف آپ نے کنکریٹ کی لائننگ کرنی ہے تو آپ کا پانی ضائع نہیں ہوگا. سر یہ کوئی سولوشن نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں سولوشن کیا ہے. دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. آپ صرف ایک ممبرین جو ربر کی ہوتی ہے,
آپ وہ ربر کی میمبرین ہی صرف نہروں میں بچھا دیں اور ریزروائرز بنا کر صرف آپ نے کہا کہ ڈیم پہ سارے کیوں نہیں کٹھے ہوتے. سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کبھی بھی نہیں بننا ڈیم. وہ کالا باغ ڈیم کبھی بھی نہیں سندھ چاہے گا کہ بنے گا, کوئی نہیں چاہتا جب تک آپ اس کا آلٹرنیٹو نہیں دیتے. سر 10 لاکھ کیوسیک پانی, 8 لاکھ کیوسیک پانی ہر سال ہمارے دریائے سندھ سے بہہ کے چلا جاتا ہے, 3 لاکھ وہاں سے بہہ کے چلا جاتا ہے اور جا کہاں رہا ہے؟ سمندر کے اندر. ٹھیک ہے, آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اس لیول پہ چھوٹے چھوٹے, زیادہ بڑے ڈیمز کی بات نہیں, اور جن کے کونوں پہ آپ نے لائننگ نہیں کرنی ہے, کچھ بھی نہیں کرنا, صرف آپ نے میمبرینز بچھا دینی ہے تاکہ پانی جو ہے وہ نیچے نہ جا سکے. ٹھیک ہے, میمبرینز بچھا کر آپ اس میں پانی جب جا رہا ہے, فلڈ آ رہا ہے, تو آپ کے آہستہ آہستہ ریزروائر سے پانی دریا کے جب یعنی کہ اس سے نیچے نکلے گا, زیادہ ہوگا تو ان میں چلا جائے گا, ان گڑھوں میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, وہ آپ کے ویلز بن جائیں گے ایک طرح کے. اس سے آپ نے آرام سے جو ہے اپنی نہروں میں پانی بعد میں سارا سال دیتے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑ رہا. سر بات یہ ہے کہ کوئی بیٹھ کے سنے تو ہم بھی بتائیں جنریشن گیپ کس کو کہتے ہیں. اگر ہم آپ کو کوئی انوویشن دیتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان پارٹیز کے تصادم سے بچ کر ہم اپنے ملک کے لیے یا اپنے صوبے کے لیے کچھ نہ کچھ کر جائیں. سندھ کا منسٹر کھڑا ہو کے اپنی اسمبلی میں کھڑا ہو کر یہ کہہ دیتا ہے جی پنجاب کے لوگ یہاں آتے ہیں, یہاں علاج کرواتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, پھر بھی سندھ کے اوپر باتیں کرتے ہیں. سر بات تو سیدھی ہے کہ 80% وہاں کی نہریں جو ہے آج سے 5 سال پہلے تک ساری 80% نہریں لائننگ سے انہوں نے کنکریٹ کر دی تھی, ہم نے آج تک نہیں کی. کیوں؟ کہ صرف ایگریکلچر کو فائدہ ہو رہا تھا اس سے. سر صرف ایگریکلچر آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے. دنیا آپ کو یہ نہیں دیکھتی, پنجاب کو صرف دیکھتی کس لیے ہے؟ ہمارے پاس ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہیں. کراچی میں انڈسٹریز آپ سے زیادہ ہیں, بلوچستان میں تیل بھی ہے, ہر چیز ہے, سونا بھی ہے, ہر چیز ہے. دنیا آپ کو پھر بھی دیکھتی ہے کہ سونا چاندی یہ سب چیزیں دے کر آپ سے وہ کھانے کی چیزیں لیں گے. پنجاب صرف دنیا کو, ہمارے مطلب پورے پاکستان کو کھانا دے سکتا ہے. تو آپ کی یہ ریڑھ کی ہڈی ہے, یہ پاور ہے آپ کی کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. اگر آپ کچھ نہ دیں تو آپ نے ویٹ کی کچھ نہیں لی, آپ نے سر ویٹ آپ نے نہیں لی پچھلی دفعہ, تو مجھے بتائیں اگر آپ اجازت دے دیتے کہ جاؤ کوئی جو ہے ہم بارڈرز پہ نہیں, آپ کو رکاوٹ نہیں ہے, کوئی ضلع بندی نہ کرتے, تو ہماری ویٹ بک چلی جاتی. اس کا فائدہ کیا ہونا تھا؟ اگر ہم سے کوئی پٹھان بھی کہیں کا بھی کوئی لے جاتا, یا افغانستان چلی جاتی, یا کہیں چلی جاتی, تو سر اس کا فائدہ یہ ہونا تھا جو اس نے پیسہ دینا تھا وہ بھی تو ڈالر آپ کے ملک میں آ رہا تھا. یہ باتیں کون بتائے گا؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی, کیوں نہیں آتی ان کو سمجھ؟ اتنے عرصے سے 40-45 سال سے حکومت کر رہے ہیں, ہمیں بھی ٹائم ملا, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو پوچھنا تو چاہیے کون کیا کہنا چاہ رہا ہے. اگر کوئی پوائنٹ ہے میری بات میں تو آپ نوٹ کریں اور یہ دیں. اور کمیٹیز بیسیکلی میں آپ کو بتاتا ہوں سر, پانی آپ کا ضائع کیا ہو رہا ہے. آپ نے کبھی کسی نہر کی ٹیل پہ جو اینڈ ہوتا ہے نہر کا, وہاں پر بیٹھ کے نہیں دیکھا کسی سے امپلیمنٹ کروانا ہے. سر آپ نے ان کو گاڑیاں دی, آپ نے اس کو فیول دیا, آپ نے ہر چیز دی, دفتر دیا, اور ہر جگہ اچھے اچھے گیسٹ ہاؤسز بھی بنے ہوئے ایریگیشن کے, وہ بھی رینوویٹ کر دیے سر. لیکن سب سے جو بڑی بات ہے کہ اس سے امپلیمنٹ کس نے کروانا ہے, وہ منسٹر صاحب نے کروانا ہے. ایک کمیٹی بنا دیں, وہاں پہ تحصیل لیول پہ بنا دیں, ڈسٹرکٹ لیول پہ بنا دیں, وہاں پر MPs کی کمیٹی بنا دیں, وہاں پر, یہاں پر تو ٹھیک ہے وہاں پر بنا دیں, اور کہیں کہ بھئی آپ ٹیل پہ جو بیٹھا ہے وہاں تک پانی جاتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں جاتا تو پھر اس کی ذمہ داری ہے. کیونکہ میں بتاتا ہوں سر, میٹس ہوتے ہیں اور جو وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں بندے جن کی ڈیوٹی ہے, وہ کیا کرتے ہیں, کسی سے سبزی لے آتے ہیں, کسی سے چاول لے آتے ہیں, کسی سے دانہ لے آتے ہیں, کچھ لے آتے ہیں کہ بھئی مجھے اتنے پیسے دے دو, اپنی مرضی سے پانی لگا دو. سر یہ کام ہمارا ہے, یہ منسٹر صاحب کا ہے, یہ گورنمنٹ. وائنڈ اپ کریں ذرا, اس کو وائنڈ اپ کریں. ٹھیک ہے, تو سر بات یہ ہے کہ اگر کوئی پوائنٹ میں ریز کرتا ہوں اور اس میں وزن ہے تو میں یہ توقع رکھتا ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, اس پہ میں بات کرتا ہوں. اب آخری کمل صاحب آپ کرنا چاہیں گی بات؟ نہیں, اب آخری ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ کرنا چاہیں گی بات؟
जी करें राना साहब। जनाब स्पीकर, हम बड़े शुक्रगुजार हैं स्पीकर साहब के और चेयरमैन साहब आपके कि रात के 8:30 बज चुके हैं, आप लोगों ने ये जो इजलास बुलाया था, स्पेशल इजलास था स्मोक पर, और आपने जिस तरह से तमाम लोगों को सुना और जिस तरह इसको शुरू किया हमारी मिनिस्टर जो हैं मरियम औरंगजेब साहिबा, लेकिन ये जो उन्होंने बहस शुरू की और वो चली गई, तो अब 2 दिन हो गए उस पर बहस हो रही है, तमाम लोग कर रहे हैं। जो पैसे रखे गए थे जून में स्मोक के लिए, वो अभी तक जो थे इस्तेमाल नहीं हो सके। इन्होंने अब अक्टूबर के एंड में आकर, नवंबर में आकर तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए के रीवो डाले लेने शुरू कर दिए हैं, 17-18 करोड़ के वो आ गए हैं, और ऐसे स्मोक पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। मिनिस्टर साहबा के पास टाइम नहीं है, तो वो क्योंकि इधर खुद भी नहीं सुन रही, ना उनका कोई इधर सेक्रेटरी हमने देखा कोई ऐसा जो है। राना साहब इस पे मैं बात करता हूँ, मैं इस पे बात करता हूँ। आपने नहीं वो बैठी हैं, वो भी करेंगी। मैं 1 मिनट, राना साहब आप तशरीफ रखें। राना साहब आपका पॉइंट आ गया। अब चूंकि मैंने जो सरदार दाऊद खान साहब ने जो बातें की हैं, इरिगेशन के हवाले से भी की हैं, स्मोक के हवाले से भी की हैं, लेकिन उनका ये था कि यहाँ जो पॉइंट रेज हुए हैं, तो स्पीकर साहब मुझे यहाँ इस चेयर पे बिठाने से पहले एक डायरेक्शन दे गए हैं कि जो इश्यूज़ हम पिछले 2 दिन से या 3 दिन से जिन इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं, वो सिर्फ डिबेट की हद तक नहीं है, और उसके लिए उन्होंने डायरेक्शन दी कि 2 जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं हमारी, इरिगेशन की और एग्रीकल्चर की, वो कमेटीज़ समझें कि इन जो 3 पॉइंट हमारे हैं, बिलखुसूस 2 जो इम्पोर्टेंट स्मोक और पानी की शॉर्टेज के हवाले से, वो कमेटीज़ जो दोनों हैं जो ऑलरेडी वजूद रखती हैं, वो एक किस्म का स्पेशल कमेटी का एक रुख इख्तियार कर लेंगी, और उन दोनों को मर्ज करके एक स्पेशल सेशन होगा जिसके अंदर जो बातें यहाँ पे हुई हैं, जो यहाँ नहीं भी हुई। तो मेरी एक है कि सरदार दाऊद ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, तो मुझे नहीं पता ये उन दोनों में से किसी कमेटी के मेंबर हैं या नहीं हैं। मेरी हाँ, इरिगेशन के, अच्छा नहीं, उन्होंने जो कहा एक इरिगेशन था और एक एग्रीकल्चर था, कि इन दोनों को, तो आप उस कमेटी में ऑलरेडी हैं। हाँ, तो वो दोनों का जो इजलास होगा, वहाँ आपने जो बड़ी अच्छी तजावीज़ कुछ रखी हैं, तो आप उन कमेटी में वो तजावीज़ रख सकते हैं, चूँकि ये स्पीकर साहब पहले ही ये डायरेक्शन दे गए हैं कि ये बहस बराए बहस नहीं है जो हमने 2 दिन की है। इसको हम हुकूमत को सपोर्ट करना है इन कमेटीज़ के ज़रिए। इन कमेटीज़ के अंदर इन सारे इश्यूज़ को डिस्कस करके जो अच्छी तजावीज़ होंगी, जो हम हुकूमत को गाइड कर सकती है ये हमारी स्टैंडिंग कमेटीज़, तो वो गाइड करेंगी। इसलिए जो सवाल ये उठे हैं कि जी मेरी तजवीज़ को किसी ने सुना नहीं है या उस पर क्या होगा, ये सवाल जेन्युइन है कि जी हमने बातें तो कर ली हैं लेकिन उस पर क्या होगा, तो स्पीकर साहब उसका बंदोबस्त करेंगे। तो आखिर में चूँकि बहुत बड़ा इशू जो है, राना साहब एक तरफ आप 3 बार मेरे पास आ चुके हैं कि जी टाइम बहुत हो गया है, अब आप खुद जो है ना, तो अब चूँकि स्मोक के वाले से हमारी सीनियर मिनिस्टर जो हैं एक डिबेट को ओपन करके गई थी, मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहबा, उनके डिपार्टमेंट की पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं मोहतरमा कंवल परवेज़ चौधरी साहबा, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा आखिरी मुकर्रर के तौर पे कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जी बहुत शुक्रिया जनाब चेयर। सबसे पहले तो मैं स्पीकर साहब का, आपका और इस ऐवान के दोनों साइड के मौजूद मेंबरान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने इन्वायरमेंट के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, स्मोक के हवाले से तजावीज़ दी, उस पर सेर हासिल गुफ्तगू हुई। और जनाब स्पीकर, मैं आपके तवस्सुल से इस ऐवान को ये यकीन ज़रूर दिलाना चाहती हूँ कि माहौलियाती आलूदगी का खात्मा आया ही नहीं है मेरे। CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की
اولین ترجیح میں شامل ہے، اور جناب اسپیکر ان کی اولین ترجیح میں شامل ہونے کی بہت ساری حقیقت پہ مبنی مثالیں ہمارے سامنے بھی نظر آتی ہیں، جیسا کہ پنجاب میں آج تک پنجاب میں کسی گورنمنٹ نے کلائمیٹ چینج پالیسی نہیں دی تھی۔ پنجاب کی پہلے کلائمیٹ چینج پالیسی کا دینا، سموگ آنے سے پہلے سموگ میٹیگیشن پلان دینا، تمام متعلقہ سٹیک ہولڈر ڈپارٹمنٹس کو آن بورڈ لے کے چلنا، یہ سب چیزیں جو اگر ہم دیکھیں، اور سب سے بڑی بات کہ پنجاب کے بجٹ میں 100 ملین ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے، انوائرمنٹ چینج کے ایفیکٹس کو بہتر بنانے کے لیے رکھنا، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اس وقت ماحولیاتی آلودگی کو اولین ترجیح میں رکھے ہوئے ہیں۔ جناب اسپیکر، جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب کی سرپرستی میں منسٹر ماحولیات محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی انڈر سپرویژن ہم نے حتمی کوشش کی ہے کہ پنجاب میں ماحول کی بہتری کے لیے وہ اقدامات کیے جائیں جس سے بہتر رزلٹ سامنے آئیں۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کو ضرور دوں گی، جس میں پنجاب میں پہلی مرتبہ بھٹوں کو ای میپنگ کرنا، اور ان کی ای میپنگ کے بعد باقاعدہ طور پر انہیں زگ زیگ ٹیکنالوجی میں لے کر آنا، اور جناب اسپیکر وہ زگ زیگ ٹیکنالوجی میں اس کے SOPs کو چیک بھی کرنا کہ آیا وہ زگ زیگ میں اس کا جو کوئلہ ہے وہ کرش کر کے ڈالا جا رہا ہے، آیا کہ اس کا بلور کام کر رہا ہے، آیا کہ اس کا ایمیشن کنٹرول سسٹم بہتر ہو رہا ہے، اور یہ سب چیزوں کو دیکھنا بہت ایک واضح مثال ہے۔ اس میں یہ بھی میں بتاتی جاؤں کہ ہم نے بہت سارے بھٹے ڈیمولش کیے، ایون کہ ہمارا مقصد ڈیمولشنگ نہیں ہے، ہمارا مقصد امپلیمنٹیشن ہے، ہمارا مقصد ان کی ایمیشن کو بہتر کرنا ہے، لیکن جو بھٹے اس کے اوپر SOPs پہ عمل نہیں کر رہے تھے ہمیں انہیں گرانا پڑا، کیونکہ کسی بھی صورت میں پنجاب کی عوام کی صحت کے ساتھ ہم کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو فیکٹریوں میں ECS سسٹم کا نصب کرنا، اس کے ایمیشن کنٹرول کو مانیٹر کرنا، وہاں باقاعدہ طور پر CCTV کیمروز کا نصب ہونا، ہم نے فیکٹریوں سے نکلنے والے زہریلے پانی کے اوپر واٹر پلانٹ کو بھی انشور کرنے کی کوشش کی کہ اس میں بھی جو ماحولیاتی آلودگی کا باعث بنتا ہے اسے کس طرح سے ہم مینیج کر سکیں۔ اور جناب اسپیکر، سٹربل برننگ کی یہاں 3 دن سے مسلسل بات ہو رہی ہے۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ میٹیگیشن پلان کے تحت ان لوگوں کو جو لاسٹ ٹائم کے وائلیشن جنہوں نے کی تھی انہیں باقاعدہ ہم نے مارچ اپریل کے بعد سے آن بورڈ لینا شروع کر دیا، کمشنر اور ACs کے ذریعے انہیں بلا کے موٹیویٹ کیا گیا کہ یہ بہتر حل نہیں ہے۔ اس کے بعد سپر سیڈر کا انہیں مہیا کرنا، یہ پنجاب گورنمنٹ کا ایک بہتر اور ماحول دوست ہونے کا اقدام ہے۔ جناب اسپیکر، اگر ہم دیکھا جائے اس پہ مزید بات کریں تو ہم نے اسکولوں میں کلائمیٹ کونسلز کا قیام کا بھی عمل شروع کر دیا ہے، جس میں کنسیپٹ دیا گیا کہ ہمارا پودا ہمارا کلاس فیلو، جس کے تحت اگر کسی کلاس میں اگر 25 بچے پڑھ رہے ہیں تو وہ 26واں بچہ کنسیڈر ہوگا ان کا لگایا ہوا ایک پودا۔ پلانٹیشن کا رجحان بچوں میں بڑھے گا اور ماحول دوست ہونے کی طرف ہم جائیں گے۔ جناب اسپیکر، ہاک آئی انیشیٹو پنجاب گورنمنٹ کا ماحولیات کو بہتر بنانے کے لیے ایک بہتر اقدام اس طرح ثابت ہوا کہ ابھی جن گاڑیوں کا ذکر کر رہے تھے وہ گاڑیاں کوئی شوق سے نہیں لی گئی ہیں۔ اگر آپ نے ماحول کو بہتر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو عملی اقدامات کی طرف جانا ہوگا۔ ہم نے ان گاڑیوں کے اوپر باقاعدہ کیمرے نصب کروائے ہیں، ڈرون کے ذریعے ان کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ ڈے نائٹ لاہور میں کیونکہ سموک کا زیادہ مسئلہ لاہور کو ایفیکٹ اس وقت کر رہا ہے، تو لاہور میں ڈے نائٹ سکواڈ کام کر رہے ہیں جو کہ ان تمام چمنیوں سے نکلنے والے دھوؤں کو، امیشن کو کنٹرول کرنے میں وہ اپنا فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہم نے اس میں یوتھ کو انوالو کیا اور CM پنجاب کے ویژن کے مطابق CM انٹرنشپ پروگرام کو انٹروڈیوس کیا گیا، جس میں 2000 بچوں کو، انٹرنیز کو ہم نے اپنے ساتھ انگیج کیا ہے، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے
کہ جب انہیں سٹارٹ میں ہم نے 500 کا پہلا جب بیچ لیا تو انہیں ہم 25,000 پے کر رہے تھے، جبکہ سی ایم صاحبہ نے جس دن کلائمیٹ چینج پالیسی کو باقاعدہ لانچ کیا تو اس دن انہوں نے ان کی پے کو، ان کے اعزازیے کو 25,000 سے بڑھا کے 60,000 کر دیا، جس میں نوجوانوں کو امپاورمنٹ کی طرف، معاشی امپاورمنٹ کی طرف لے جانے کے جی شکریہ، یہ ایک بہتر اقدام تھا۔ جناب اسپیکر میں وائنڈ اپ ضرور کروں گی۔ جی کریں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھا جائے تو ہم نے ہاسپٹل ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر بھی ہم نے کمیٹیاں بنا رکھی ہیں جو کہ باقاعدہ اس چیز کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ کنسٹرکشن سائٹ کی بات کریں تو پہلی مرتبہ یہ ایس او پی جاری ہوا ہے کہ جو ٹرالیز کے اوپر وہ ایک پہاڑ سا بنا دیا جاتا تھا جو فضائی آلودگی کو ڈسٹرب کرتا تھا، اب وہ پہاڑ نہیں بن سکتا، وہ ایس او پیز کے خلاف ہوگا اور اس کے اوپر گرین کپڑے کی مدد سے ہی کیا جائے گا۔ اور جناب اسپیکر، فضائی آلودگی کا سب سے بڑا ایلیمنٹ ٹریفک کا دھواں۔ اگر میں لاہور شہر کی بات کروں تو جناب اسپیکر میں اس ایوان کو ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ لاہور شہر میں روزانہ کی تعداد میں تقریباً 80 لاکھ گاڑیاں جو ہیں لاہور کی سڑکوں پہ موجود ہوتی ہیں، جن میں 60 لاکھ صرف موٹر بائکس ہیں، اور ان 60 لاکھ موٹر بائکس کی فٹنس کا خیال رکھنا یہ کسی بھی سرکار کی واحد ذمہ داری نہیں ہو سکتا جب تک اس میں شہری اپنا کردار ادا نہ کرے۔ ایون کہ ہم اس کے اوپر اس کے امیشن کو دیکھتے ہوئے ہم نے بہت ساری گاڑیوں کو چلان کیے، فائن کیے، اور جو اس کی بالکل وائلیشن پہ ہیں ہم اسے بند بھی کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھا جائے تو ماحول دوست ہونے میں پلاسٹک بیگ کی جو کمپین ہے سی ایم پنجاب کا، اس میں بہت کلیئر ویژن ہمیں نظر آتا ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے ہمیں پلاسٹک بین کرنا پڑے گا، اور اس میں 75% مائکرون جو ہے وہ ہم نے الاؤ کر رکھا ہے کہ اس سے نیچے جو ہے وہ بالکل بھی نہیں کسی صورت برداشت۔ اور اس میں بھی جناب اسپیکر میں آپ کے توسل سے بتانا چاہوں گی کہ جو پلاسٹک بیگ ناقص کوالٹی کا ڈپارٹمنٹ نے لیا، دکانداروں سے ضبط کیا گیا، اسے ری سائیکلنگ کر کے آپ کے شاہدرہ ہاسپٹل میں بینچ رکھوائے گئے، آپ کے اسکول کا 300 بچوں کا چیئرز تیار کروائی گئی، آپ کے پلے ایریا کے لیے وہ تیار کیے گئے فرنیچر، جو کہ ایک ماحول دوست حکومت ہونے کا ثبوت ہے۔ جی بہت شکریہ۔ آخری بات، وہ ایک شعر بھی یاد آ گیا مجھے کہ سبھی کے حصے میں حسب رواج بٹ کر بھی، سبھی کے حصے میں حسب رواج بٹ کر بھی، شجر تو پھوٹ پڑا کئی بار بٹ کر بھی۔ اور جناب اسپیکر، میں یہ تمام ہاؤس سے، اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو، میں یہ درخواست کرتی ہوں کہ پلیز اس ہاؤس کا ہر ممبر کلائمیٹ چینج چیمپئن خود کو تصور کرتے ہوئے اس ہاؤس سے یہ آواز آنی چاہیے کہ پنجاب کو ہم لوگ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وہ یہ کسی فرد واحد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ماحول کو بہتر کرے، گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے، شہریوں کو اپنی پرفارمنس دینی ہوگی، اور اس ہاؤس سے یہ شروع کرنا ہوگا کہ ایٹ لیسٹ اس ہاؤس کا ہر فرد جو ہے وہ اپنے پنجاب کو لہاتا دیکھنا چاہتا ہے، اسے سرسبز دیکھنا چاہتا ہے، اسے اسی طرح شاد دیکھنا چاہتا ہے، تو اسے کلائمیٹ چیمپئن بننا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ اب چونکہ یہ پچھلے فرائیڈے سے اجلاس شروع ہے تو شروع ہوا تھا یہ پوسٹ بجٹ اجلاس ہم اس کو کہتے ہیں، تو اب اس حوالے سے میں منسٹر فائنانس میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اب یہ جو ایکسرسائز پورے ہفتے کی ہے تو اپنے وائنڈ اپ جو خیالات کا اظہار۔ جی مہربانی جناب چیئرمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو تمام معزز ممبران کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے یہ پوسٹ بجٹ جو ہماری ڈیبیٹ تھی اس میں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور بہت ساری تجاویز بھی دیں، بہت سارے انہوں نے ہمیں جو ہے اس میں مختلف جو پہلو تھے ان پہ غور و فکر بھی کیا گیا یہاں پہ۔ تو یہ جیسا کہ ہمارے تمام جو معزز ممبران ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ایک نئی روایت ہے، اور کیونکہ پہلی دفعہ تھی تو پہلی دفعہ جو نئے رولز اسمبلی کے ہیں اس کے تحت یہ پوسٹ بجٹ پہ پہلے کوارٹر جو آپ کا ختم ہوا
اس پہ یہ پوسٹ بجٹ ڈبیٹ آئی، تو اب پھر نیکسٹ جو کوارٹر ختم ہوگا تو دوبارہ اسی طرح ہر کوارٹر پہ یہاں پہ پوسٹ بجٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈبیٹ ہوا کرے گی، اور ہم جو ہے اس ہاؤس کو آگاہ کیا کریں گے کہ اس وقت جو گورنمنٹ نے جو بجٹ اناؤنس کیا ہے سالانہ 2024-25 کا، تو اس میں جو ہے وہ کس طرح اس بجٹ کی یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے، اور کس طرح جو ہے وہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے جو بجٹ میں چیزیں اناؤنس کی گئی ہیں، پروجیکٹس اناؤنس کیے گئے ہیں، ان کی رفتار کیا ہے۔ تو یہ بڑی اچھی روایت ہے، اور میں اس کے علاوہ یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ اسپیکر صاحب کا یہ بڑا اچھا اقدام تھا کہ بڑے ہی کریٹیکل ایشوز تھے 2-3 جن کے اوپر انہوں نے ڈبیٹ رکھی، یہ واٹر کنزرویشن کے حوالے سے بھی، اور انوائرمنٹ کے اور اسموگ کے حوالے سے، اور ایگریکلچر کے حوالے سے بھی، اور ہمارے منسٹرز نے یہاں پہ آ کے اس معزز ایوان کو اپڈیٹ کیا کہ جتنا کام پچھلے 7-8 ماہ میں ان تمام لوگ اور تمام منسٹریز کر رہی ہیں، اس میں سے بہت سارے ہمارے دوستوں کو بھی جو ہمارے گورنمنٹ سائڈ کے ممبران ہیں ان کو بھی نہیں اندازہ تھا کہ کتنا کام ہو رہا ہے ان سارے، اور اسپیشلی اسموگ کے اوپر گورنمنٹ بہت سیریسلی کام کر رہی ہے۔ میری بہن نے بہت آپ کو ایکسپلین کیا، اور سینئر منسٹر صاحبہ جو یہاں بتا کے گئی تھی، وہ سیریسلی گورنمنٹ اس پہ بہت کام کر رہی ہے۔ تو میں جو یہاں پہ سب سے زیادہ جو بات کی گئی معزز ممبران نے، ان کا یہ ایک سوال بہت زیادہ تھا جس سے میں اپنی جواب جو میں اس کا دوں گا، جو یہاں پہ بات کی گئی کہ ریلیزز، یعنی کہ ریلیز اور ایکسپینڈیچر جو ہے اس میں، ریلیزز اور اخراجات جو ہے اس میں جو فرق اتنا زیادہ کیوں ہے۔ تو اس فرق کو کچھ معزز اراکین کا خیال تھا کہ حکومتی تاخیر، سست روی یا نااہلی سے تعبیر کیا، حالانکہ یہ ایک عمومی عمل ہے اور مالی سال کی پہلی سمائی میں اخراجات کم رہتے ہیں۔ اس عرصے میں منصوبوں کی ابتدائی مراحل پر کام کیا جاتا ہے، جیسے کہ فیزیبلٹی سٹڈیز ہوتی ہیں، سائٹس کی نشاندہی ہوتی ہے، پروکیورمنٹ کے پروسیسز ہوتے ہیں۔ تو پہلا جو کوارٹر ہوتا ہے وہ عام طور پہ سلو ہوتا ہے، اور میکسیمم جو یوٹیلائزیشن ہوتی ہے وہ آپ دیکھتے جائیں گے جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور اس کی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، جو بجٹ یہاں پہ پیش بتایا جاتا ہے اس کی۔ تو یہ ضروری اقدامات ہیں جو بعد میں تیز رفتار عمل درآمد کے لیے بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ اس لیے پہلی سمائی کے کم اخراجات کو سست رہی یا حکومت کی تاخیر قرار دینا غلط ہے۔ جناب چیئرمین، فنڈز کی بر وقت ریلیز کو یقینی بنایا گیا ہے تاکہ کسی مرحلے پر فنڈز کی کمی واقع نہ ہو۔ یہ امر بہترین بجٹ پلاننگ کی عکاسی کرتا ہے۔ علاوہ ازیں پچھلے سالوں کے پہلے کوارٹر سے موازنہ کیا جائے تو اس سال ترقیاتی اخراجات کئی گنا زیادہ ہیں پچھلے 6 سال سے۔ یہ میں خاص طور پہ اپوزیشن لیڈر صاحب نے سوال کافی انہوں نے کیا تھا، اور اپوزیشن کے ہمارے دوستوں کا تھا، تو میں بتانا چاہوں گا کہ پچھلے 6 سال کا جب ہم نے ڈیٹا نکالا اور اس کو دیکھا تو پچھلے 6 سالوں کی پہلی سمائی میں جو ایوریج ترقیاتی اخراجات تھے وہ 9% رہے جی، 9%، جبکہ رواں مالی سال کا جو پہلا کوارٹر ہے اس میں ترقیاتی اخراجات جو ہیں وہ 15% تک پہنچ چکے ہیں اس وقت تک۔ تو یہ ایک آپ دیکھیں پازیٹیو چیز ہے کہ اس دفعہ ہماری یوٹیلائزیشن اگر پچھلے 6 سالوں کے مقابلے میں دیکھی جائے تو بہت بہتر ہے۔ اس کے بعد جناب چیئرمین، ہماری حکومت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ تمام تر ترقیاتی کام مقررہ وقت کے مطابق آگے بڑھیں، اور حزب اختلاف نے اپنی تقریر میں کچھ خاص منصوبوں کا ذکر کیا یہاں پر ان منصوبہ جات کی موجودہ صورتحال سے تھوڑا سا ایوان کو آگاہ کرنا چاہوں گا، تو کیونکہ اپوزیشن لیڈر صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں سپیچ کی تھی، باقی تو دوستوں کی اتنی سپیچز ڈیٹیل میں نہیں تھی، تو میں نے کوشش کی ہے کہ ان کی سپیچ کے ہی اگر میں جو انہوں نے ان کے کچھ سوالات تھے ان کے جواب بھی دوں تو اس سے کافی سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت گورنمنٹ کی ایگزسٹنگ پوزیشنز اپنے پروجیکٹس کے حوالے سے کہاں پہ ہے۔ اس میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ، یہاں پہ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کی بات کی کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا، تو اس منصوبے کے لیے 6 ارب روپے جاری کر دیے گئے ہیں جی، اور آج سے تقریباً
2-3 روز پہلے اس کا گراؤنڈ بریکنگ ہو کے افتتاح ہو گیا اور بڑی تیزی سے کام شروع کر دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جیسا کہ اس کا جو افتتاح پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو اس کا پہلا فیز ہے وہ انشاءاللہ 2 سے 2.5 سال میں کمپلیٹ کیا جائے گا، اور 4 سال میں یہ پروجیکٹ جو ہے یہ کمپلیٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور میرے خیال ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ کینسر کا ریسرچ کا انسٹیٹیوٹ ہوگا گورنمنٹ لیول پہ، اور ساتھ ہاسپٹل ہوگا جی۔ اس کے بعد میں یہ بتانا چاہوں گا جناب چیئرمین کہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کا ذکر کیا گیا، اس ضمن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایپلیکیشن پورٹل پر طویل عرصے سے فعال ہے، جبکہ بینک آف پنجاب اور مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن کے ساتھ تمام ضروری معاہدے بھی ہو چکے ہیں۔ اس منصوبے کے تحت 2 ارب روپیہ اب تک ہم جاری کر چکے ہیں، اور قرضوں کی تقسیم کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ کل 73 مقامات پر 73 مقامات پر عملی کام کا آغاز ہو چکا ہے، اور 772 حقداروں کو پہلی قسط کی رقم جو ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہوگا جی کہ کوئی پروجیکٹ ہم نے بجٹ میں اناؤنس کیا تھا 3 ماہ پہلے، تو آپ دیکھ لیں 772 حقداروں کو جو پہلا اس کا اپنی گھر اپنے چھت کے مطابق جو قرضے دیے جانے تھے ان کی رقوم جو ہے ان کے ہاتھ میں ان کے چیک پکڑا دیے گئے ہیں، اور اس پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ اسی طرح کسان پیکج کے تحت آسان اقساط پر قرضے جاری کرنے کا عمل تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ کسان کارڈ جاری کیے جا چکے ہیں، اور مزید تصدیق کا عمل ابھی جاری ہے۔ آج تک تقریباً 46 ارب روپے کے قرضے کسانوں کو دیے جا چکے ہیں، جس سے ہماری زرعی معیشت کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اب یہ کسان کارڈ جو ہے اس وقت تقریباً یہ 4 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ اپروولز ان کی ہو گئی ہیں، اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کسان کارڈ مل چکے ہیں، اور یہ پورے پنجاب میں ان کے آفیسز بنے گئے ہیں، اور یہ بینک آف پنجاب کی طرف سے یہ 1.5 لاکھ روپیہ ہر کسان کو ڈیبٹ کارڈ کی صورت میں دیا جاتا ہے، اور بیچ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی ان سے اس میں سے کوئی کاٹ لے یا پیسے لے یا کچھ لے، بینک آف پنجاب کے تھرو۔ اور وہ کسان کارڈ جو ہے وہ ہمارے کسان اس سے جو چھوٹا ذمہ دار ہے جس کی 12.5 ایکڑ سے کم زمین ہے، وہ اس میں بڑے خوش ہیں کہ وہ جو آڑتی سے قرضہ لے کے اپنی ان پٹس وغیرہ لیتے تھے تو ان کو اب اس کسان کارڈ سے ان کو یہ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یہ بھی 3 ماہ کی ہماری کارکردگی ہے جو میں ان کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ اسی طرح گرین ٹریکٹر سکیم کے تحت ہمیں زبردست رد عمل دیکھنے کو ملا، اس میں تقریباً 16 لاکھ درخواستیں ہمارے پاس آئی ہیں، کیونکہ گرین ٹریکٹر سکیم جو ہے اس میں 10 لاکھ روپے کی سبسڈی ٹریکٹرز کے اوپر دی جا رہی ہے جناب چیئرمین۔ تو اس کی پہلی جو قرعہ اندازی ہے وہ آج صبح چیف منسٹر صاحبہ نے اس کی پہلی قرعہ اندازی کی ہے، اور اس میں میرے خیال ہے ایگزیکٹ فگر میرے پاس نہیں ہے، مگر یہ ٹوٹل ہم نے تقریباً 10,000 ٹریکٹر جو ہے یہ گرین ٹریکٹر 10,000 جو ہے یہ ہم نے پہلے سال میں جو ہے کسانوں کو دینے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ اگلا پروگرام تھا وہ ٹیوب ویل سولرائزیشن پروگرام ہے۔ اس کے لیے 9 ارب روپیہ مختص کیا گیا تھا، اور اس کی بھی جو ہے آج کل وہ سارٹنگ کر رہے ہیں، اس کو سارا دیکھ رہے ہیں ڈپارٹمنٹ جو ہے، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اسی نومبر کے مہینے میں اس کی بھی جو قرعہ اندازی کے تحت جو لوگ ہیں ان کو جو سولر ٹیوب ویل کے لیے جو رقم ہے وہ فراہم کر دی جائے گی۔ پھر یہاں پہ بہت زیادہ تنقید کی گئی ایئر ایمبولنس کے اوپر۔ اب ایئر ایمبولنس کے بارے میں بھی میں تھوڑا سا بتانا اس لیے چاہوں گا کہ ایئر ایمبولنس کا بھی جو پروجیکٹ تھا یہ ہم نے اسی بجٹ میں اناؤنس کیا تھا جناب چیئرمین، اور یہ وعدہ تھا، ایک لوگوں کی ضرورت تھی، تو اس حوالے سے یہ جو ہے میں بتانا یہ چاہوں گا کہ کہا یہاں پہ ہمارے خاص طور پہ جو اپوزیشن کے ہمارے معزز اراکین ہیں ان کا خیال تھا شاید اربوں روپیہ اس پہ کچھ ضائع کر دیا گیا ہے۔ ان کا تعلق بہاول نگر، رحیم یار خان اور میاں والی سے ہے۔ اس میں ہم نے جو تھا کہ لوگوں کا یہ خیال ہمارے دوستوں کا ہے کہ شاید ہم نے بلینز آف روپیز کے وہ ایئر ایمبولنس کے لیے جو خصوصی جہاز ہوتے ہیں
وہ خریدے جائیں اور اس طرح کیا جائے، اس میں ٹائم بھی بہت لگنا تھا. تو یہ ابھی ہم نے اس کو جو ہے وہ رینٹل بیسس پہ ہم وہ یوز کرتے ہیں. ایئر ایمبولینس تو اس میں خرچہ بھی گورنمنٹ کا کام ہے، اور وہ 2 جگہ پہ مختص کر دی گئی ہیں جو میں نے ایریاز بتائے ہیں، وہاں ایئر ایمبولینس اویلیبل ہے. اور لوگ اس وقت جیسے کہ اس میں فگر ہے کہ 15 سے زیادہ لوگوں کو ایئر ایمبولینس سے استفادہ ملا کہ چھوٹے ضلعوں سے ان کو بڑے ہاسپٹلز تک پہنچایا گیا، جن سے تو 16 کروڑ یہ 16 کروڑ روپیہ اس کا پہلے میں جاری کیا گیا. ایک بندے پہ 1 کروڑ نہیں لگ رہا، 16 کروڑ روپیہ اس کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا جو اس کے گو میں ان کو دیا گیا ہے، جو جن سے رینٹ پہ وہ جہاز جو ہیں وہ لیے ہوئے ہیں. تو ایگزیکٹ فگر آپ کو سال کے اخیر میں پتہ چل جائے گی کہ کتنے پیشنٹ جو ہے پورے سال میں انہوں نے اس سے استفادہ کیا اور ٹوٹل خرچہ کتنا ہوا. تو پھر جناب اسپیکر یہاں پہ بات کی گئی کہ ہسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کے حوالے سے بھی بات کی گئی. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ نے جو ہے اس سال کے لیے 55 ارب اور 39 کروڑ کی رقم مختص کی تھی، جس میں سے اس وقت تک 30 ارب روپیہ ہم ریلیز کر چکے ہیں. اور تقریباً ہر جگہ پہ جو ہے اس وقت بڑی تیزی سے جو ہے میڈیسنز کی فراہمی کی جا رہی ہے کچھ، اور اگر کسی جگہ ابھی نہیں ہوئی تو اس کو بھی ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو ضرور دیکھ لے گا. مگر یہ ہے کہ اس کے مطابق جو میرے پاس فگرز ہیں، ہر جگہ پہ جو ہے فری میڈیسنز جو ہے تقریباً پورے پنجاب میں فراہم کر دی گئی ہیں. پھر یہاں پہ بات کی اپوزیشن لیڈر صاحب نے ایس جی ڈیز کے حوالے سے کہ ایس جی ڈیز کے مد میں رواں مالی سال میں 80 ارب روپے مختص کیے گئے تھے، اور تو انہوں نے کہا اس کا کچھ بتایا نہیں گیا کہ وہ کام ہی نہیں شروع ہوا اس پہ. تو اس کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ اس میں سے 42 ارب روپے کی خطیر رقم ریلیز کی جا چکی ہے، اور ان سکیموں پر کام جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے. پھر جناب چیئرمین ایک چیز جو میں یہاں بتانا چاہوں گا اس معزز ایوان کو، وہ یہ ہے کہ ہماری یہاں پہ بجلی کے بلوں سے جتنے لوگ تنگ تھے، اور وہ اس کے اوپر ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ بھی جو ہے وہ بڑا سیریسلی اس ساری چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آئی پی پیز کا ایشو ہے اور بجلی کی جو قیمت اس قدر بڑھ گئی ہے جو آئی ایم ایف کے معاہدوں کی وجہ سے، تو اس کو دیکھتے ہوئے پچھلے 2 مہینے میں ہم نے 200 یونٹ سے 500 یونٹ تک، جو کہ آپ لوور مڈل کلاس کے لوگ کہہ سکتے ہیں، اس میں 1 کروڑ سے زائد صارفین کو 46 ارب روپے سے زیادہ کی سبسڈی دی گئی ہے، جس سے ان کو بلوں میں جو ہے وہ رعایت دی گئی ہے. وہ 46 ارب روپیہ حکومت پنجاب نے اس مد میں خرچہ ہے. اور جناب چیئرمین یہاں پہ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودا کے بارے میں بھی بات ہوئی، تو اس کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ گرے سٹرکچر اس کا تقریباً کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے. اوور آل ہسپتال کی جو اس وقت کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کی 32% کی پروگریس ہے. اور اسی طرح یہاں پہ یہ جو مختلف چیف منسٹر صاحبہ کے انیشیٹوز ہیں اس کا بھی مذاق کے طور پہ بھی ہمارے کچھ اپوزیشن کے دوستوں نے بات کی ہے. جو مختلف کارڈز ایشو کیے جا رہے ہیں، جیسے میں نے اس کا آپ کو بتایا ہی ہے ابھی کسان کارڈ کا، تو اسی طرح ہمت کارڈ جو ہے اس کی مد میں بھی اب تک جو ہے 40,000 ڈسیبل لوگوں کو وہ کارڈ، یہ سب ڈیبٹ کارڈز ہیں، وہ ان کو کسی کے پاس نہیں جانا، خود جائیں بینک سے جتنے پیسے نکالنے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں آتے جائیں گے، وہ نکلوا سکتے ہیں. 10,500 کی رقم ان کو ملے گی. اسی طرح ای بائکس 30,000 جو ہیں وہ موٹر سائیکلیں، جس میں الیکٹرک بائکس بھی ہیں، دوسری بائکس بھی ہیں، اور وہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، نوجوان ہیں، ان کے لیے رکھا گیا ہے. اس کا بھی کام کا آغاز ہو گیا ہے، اور اس میں بھی میرے خیال ہے اس وقت تک بڑی تیزی سے جو ہے وہ ای بائکس جو ہے وہ آگے 10,000 سے زیادہ لوگوں کو میرے خیال ہے مل چکی ہیں، اور باقی بھی کام اس کا ہو رہا ہے. تو یہ اس کے بعد یہاں پہ بات کچھ دوستوں نے، ہمارے اپوزیشن کے معزز اراکین نے ہیلتھ کارڈ کے بارے میں بات کی، تو اس کو کیٹیگوریکلی میں پھر ان کی یادداشت کو ٹھیک کرنے کے لیے کہنا چاہوں گا کہ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کا پروجیکٹ تھا، اور وہ 2016 میں جب میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے
تو اس وقت انہوں نے اس کا افتتاح کیا تھا، اور 2018 میں جب ان کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت تک 16 سے زیادہ اضلاع میں ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ جاری ہو چکا تھا. ٹھیک ہے انہوں نے اس کا نام چینج کر کے انصاف کارڈ رکھ دیا، کچھ اس کے اماؤنٹ بڑھا دی یا دوسری چیزیں کی، مگر یہ پروجیکٹ میاں محمد نواز شریف کا پروجیکٹ تھا، اور یہ ہمیشہ یہاں پہ بار بار ہمیں یہ کہا جاتا ہے. تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ یہ کوئی اپنے حلقے میں کھڑے ہو کے تقریر نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے فیکٹس اینڈ فگرز صحیح بتایا کریں. یہاں پہ وہ حلقے میں لوگ جس طرح بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بالکل ان کو نہیں حقائق کا پتہ ہوتا، اور وہاں پہ یہ جو جھوٹ سچ ہوتا ہے بتا دیتے ہیں لوگوں کو جا کے. تو یہ عوان جو ہے یہ ایک مقدس عوان ہے، یہاں پہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، سچی بات کرنی چاہیے، فگر صحیح کوٹ کرنی چاہیے. تو میں ان سے امید کرتا ہوں کہ آئندہ ذرا یہ اچھی بہتر اور تیاری کریں گے اور زیادہ اچھے طریقے سے یہ ہمیں چیزوں کو بتائیں گے تاکہ ہم ان کو جو ہے اچھی طرح سے ان کو بریف کر سکیں. آخر میں ایک دفعہ پھر ان کا شکریہ ادا کروں گا، اور میں یہ کہوں گا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ سمائی میں اس ایوان کو کہ یہ صحت مند بحث کی روایت ہمارے مالیاتی نظم و نسق کو مزید بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگی. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد. اور ایک شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا. یقین ہو تو کوئی راستہ نکلتا ہے، یقین ہو تو کوئی راستہ نکلتا ہے، ہوا کی اوٹ میں بھی لے کر چراغ جلتا ہے، ہوا کی اوٹ بھی لے کر چراغ جلتا ہے. جی ایک منٹ تشریف رکھیں ذرا، ایک منٹ. میں جی اپوزیشن لیڈر، میں اس لیے کہ منسٹر صاحب بیٹھے اپوزیشن لیڈر بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا سر، جو آپ نے 2 کمیٹیز بنائی ہیں نا سر، اس کو بھی شامل کر لیں. اسپیکر صاحب کو میری طرف سے آپ کر لیں، کیونکہ یہ 3 کمیٹیوں کی اس کا بھی ضروری ہے. جی ٹھیک ہے، یہ اریگیشن اور انوائرمنٹ کمیٹی یہ کر لیں کہ تیسری کمیٹی بھی کر لیں. ایک احمد بھٹی صاحب نے سوال اٹھایا تھا فائنینس کے بارے میں ہی پوسٹ بجٹ کے حوالے سے، تو اگر منسٹر صاحب ابھی فوری نہیں ہے تو اس کا نا ڈپارٹمنٹ سے لے کے تو احمد بھٹی صاحب کو کوئی نوٹ بھیج دیں. دیکھیں جناب چیئرمین، بات یہ ہے کہ جو انہوں نے پوچھا ہے وہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. جو چیز انہوں نے پوچھی ہے، مجھے پتہ ہے ان کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہے، انہوں نے بڑی محنت کر کے کوئی چیز نکالی ہے. وہ جو اسٹیٹسٹیکل ڈسکرپنسی کی بات کر رہے ہیں، وہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے وہ ہمیں بتانا ہوتا ہے اس بارے میں. وہ جو ہے اس کی ڈیٹیل میں دیکھ کے تو ان کو ڈیٹیل نہیں ان کو آگاہ کر دیں. میں یہی کر رہا ہوں. اب صرف میں تمام جو یہاں پر موجود ممبرز ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ 17 ممبرز بیٹھے ہیں، 17، اور